الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جو ٹاپک ڈیسائیڈ کیا ہے یہ 2 پارٹس کے اندر ہوگا انشاءاللہ۔ آدھا پارٹ ہم اس ویک میں کر لیں گے اور جو ریمیننگ پارٹ ہوگا وہ ہم اگلے ویک میں کر لیں گے ڈیسائیڈ، سیٹرڈے کی کلاس میں۔ ٹاپک جو ہے وہ ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا زمین و آسمان کو اور انسانیت کو بنایا، تو ایک تو اس کی جرنی ہے جو کہ انسانیت کی جرنی ہے، تمام نوع انسان کی جرنی ہے، ہول مین کائنڈ کی جرنی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے تاریخ اس طرح کی۔ ابھی آج کے سیٹنگ کے اندر اور جو نیکسٹ ویک کا جو سیٹنگ ہوگی اس کے اندر ہم لوگ کیا کریں گے کہ جو میں اور آپ انڈیویجولی جس طرح سے ہماری زندگی آغاز ہوئی ایز انڈیویجولز، انفرادی طور پہ، وہاں سے لے کے آگے تک اینڈ تک جہاں پر ہماری زندگی نے ختم ہونا ہے ایز انڈیویجولز، اس کو ہم نے کور کرنا ہے انشاءاللہ۔ میری اور آپ کی زندگی جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح باقی بہت سارے جو دنیا کے اندر جو زیادہ جو ڈومیننٹ تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ بس انسان جو ہے وہ ایک حادثے کی صورت کے اندر پیدا ہو گئے تھے اور ایک حادثے کی صورت کے اندر بس ہماری تخلیق ہو گئی، آگے اس کا کوئی پرپز نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی جو کلاس ہے اس کے اندر بھی جو اپروچ ہوگی وہ انشاءاللہ میں پریگمیٹک رکھوں گا۔ پریگمیٹک کا مطلب یہ ہے کہ جو پریکٹیکل اسپیکٹ ہے نا اس کے اوپر زیادہ فوکس ہوگا، نہ کہ یہ کہ کچھ سٹوری ٹیلنگ کے حد تک کہ جس طرح کوئی یہ ہوا پھر اس طرح ہوا، اس کا جا کے ہمارے پریگمیٹک لائف کے اوپر اس کا فرق پڑے، اس کا کوئی فائدہ ہو سکے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمارے پرپز آف کریشن بھی بتایا ہوا ہے۔ اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ جس طرح پیدا کس طرح کیا، ایک وہ سوال ہوتا ہے، اور یہ سوال ہمیشہ سے جو ہے نا انسانیت کے ذہن میں ہمیشہ رہا ہے، یعنی کہ کوئی خدا کو مانتے ہیں نہیں مانتے، جو مرضی جس مرضی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں، دنیا کے جس مرضی حصے میں پیدا ہوئے تھے، جو مرضی زبان بولتے ہیں، یہ تھاٹ ضرور آتی ہے کہ انسان کی بگننگ کیسے ہوئی تھی، پیدا کیوں ہوئے تھے، کیسے ہوئے تھے پیدا، کیا حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے، کس طرح زندگی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ فلسفی کے اس سے لے کے تو سائنس کے ریلم کے اندر، ان تمام کے اندر یہ سوال بہرحال پھر بھی گھومتا رہتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی تھیوریز آتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کے اوپر فوکس کروایا ہے وہ زیادہ یہ بھی ہے کہ کس طرح پیدا کیا، لیکن اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ کروایا ہوا ہے کہ پیدا کیوں کیا، مقصد تخلیق کیا تھا، اور اس کا کوئی اینڈ رزلٹ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ ذاریات کے اندر فرمایا ہوا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ اس کو ہم پہلے بعد میں ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کا ذکر کرتے ہوئے کہہ دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا تو ہر چیز کو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر قسم کے جو کہ جس کو ہم لوگ کہیں گے لائف لیس ہے، پتھر ہو گئے، مٹی ہو گئی، کوئی ایسی چیز جس کو ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ وہ لائف لیس ہے، اور جو سورس آف لائٹ جو پانی ہے اس کو بھی ہم لوگ اس سینس میں لائف لیس سمجھتے ہیں، اور جو باقی جو اس سے ہائر ایوالو ہو کے جو جانور بن گئے اور پودے بن گئے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہے، پھر جتنے بھی گیلیکسیز ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پن پوائنٹ کر کے اپنے 2 مخلوقات کو پک کیا ہے اور ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کا جو مقصد تخلیق ہے وہ سوائے اس کے کہ وہ یہ کہ میری بندگی کریں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا کہ کیوں کیا پیدا، پرپز آف کریشن کیا ہے، اور یہ پوری قرآن کی آیت کے اندر آپ کو جتنے بھی بکس جتنے بھی لیکچرز ملیں گے، ظاہر بات ہے یہی پک ہوتی ہے آیت پرپز آف کریشن کے بارے میں۔ تو یہ تو ہمارا ہو گیا مقصد تخلیق ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اب ایک سوال جو ہمیشہ سے تھاٹ میں آتا ہے، ذہن میں آتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، ہمارے اوپر اتنی زیادہ بھاری آزمائش بھی ڈال دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم سے پوچھ ہوگی، ہم باقی پرندوں کی طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں ہیں کہ انہوں نے بھی ایک زندگی گزارنی ہے، کھانا پینا انہوں نے بھی ہے، ریپروڈکشن ان کی لائف سائیکل کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن جب وہ مریں گے تو اس کے بعد ان کا کوئی سوال جواب نہیں ہے ان سے، بس وہ گئے مرے اور ان کا حساب کتاب کا معاملہ ختم ہو گیا، وہ جواب دہ نہیں ہے، پودے ہو گئے، پرندے ہو گئے، سمندر کی مخلوق ہو گئی۔ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑنا ہے، سوال پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، قرآن کے اندر کس قدر بار بار اللہ تعالیٰ انذار کر رہے ہوتے ہیں
تو یہ ایک سوال کہ ہم اس پوزیشن میں جو آ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں اور ہمیں اس قدر اس کے اوپر ایک سختی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق تھی، اللہ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہمیں بنا دیا تھا۔ تو قرآن کی کچھ آیات ہیں، قرآن یقیناً آپ سب نے پڑھا ہوا ہے، ترجمے سے بھی پڑھا ہوگا، سنا بھی ہوگا آپ لوگوں نے، آپ لوگوں کو اس کا فہم بھی ہوگا، سمجھ بھی ہوگی۔ تو قرآن کی کچھ آیات جو ہیں ان کے اوپر آیات آج کی کلاس کے اندر تو بہت ساری ہیں، اس لیے میں ان کو بار بار ہر آیت کا ریفرنس نہیں کروں گا۔ اگر ہم اس کو ٹریس بیک کرنا شروع ہو جائیں کہ یہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈال دی ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی ہمارے اوپر ڈال دی ہے اور جو ہمیں اختیارات دیے ہیں، یہ معاملہ شروع کس طرح ہوا یہ والا، اس کے پیچھے کہاں سے بات، ابتدا کہاں سے شروع ہوئی تھی اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر یہ بات فرمائی ہوئی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ فرشتوں کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں کہ جو کہ سارے کام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا ہوا ہے کہ فرشتوں جو ہیں ان کو انڈیویجول ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ایک فرشتے کو ذمہ داری لگا دی کہ جب کوئی میرا بندہ آیت الکرسی پڑھے گا تو تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے یہ کام لے لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے کہ مجھے رزق پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی اور فرشتے کو کہنا پڑے گا، کوئی ہیلپ چاہیے ہوگی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے میکائیل کو فرشتے کو مقرر کر دیا، وہ رزق کے اوپر ہے، اور یقیناً ان کے نیچے اور بھی بہت سارے فرشتے ہیں جو اس طرح کی ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ایک ملک چل رہا ہوتا ہے تو پیوری ایک بیوروکریسی ہوتی ہے اور پورے ایک سول سرونٹس ہوتے ہیں جو کہ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو آرڈرز ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو کہنا ہوتا ہے اس کے تکمیل کرتے جا رہے ہوتے ہیں۔ چاہے وہ کسی کو پیدا کرنے سے متعلق بات تھی، کسی کو فوت کرنے سے متعلق تھی، رزق کی تقسیم تھی، پانی سے بارش سے متعلق کوئی چیز تھی، حفاظت سے متعلق کوئی چیز تھی، جو کچھ بھی تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کام کے لیے یوز کیا ہوا ہے، اور وہ سب سے قریب ہیں اللہ تعالیٰ کے، سب سے قریب اللہ تعالیٰ کی قربت جو ہے وہ فرشتوں کو حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہی آگے یہ چیز ذکر کیا کہ یہ جو زمین جس کو ہم نے تخلیق کیا ہے، اس کے اندر میں نے اب اپنا ایک خلیفہ بنانا ہے، اپنا ایک نائب بنا کے میں نے بھیجنا ہے اس کے اندر۔ یہ واحد آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ذکر ہوتا ہے آدم کی تخلیق کا۔ یہ واحد آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ اس میں آدم کو یا انسان کو بنانے کا جو مقصد جو خلافت کے ساتھ جو اٹیچ ہوتا ہے نا، وہ بہت ایکسپلیسٹ ہو کے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے آگے ذکر کر دیا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں کا اس کے اوپر ایک تعجب اور سوال کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک مخلوق ایسی کیوں بنانا چاہتے ہیں جو کہ وہ کام جو آپ چاہ رہے ہیں وہ امن خراب کرے گی، بلکہ وہ زمین میں خرابی مچائے گی، ایک ایسی مخلوق کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ یہ سورہ بقرہ کے شروع کے اندر، ابتدا کے اندر ہے، یہ چیز آپ سب نے پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہوئی ہے اس کے بارے میں۔ لیکن اس سے ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹڈ جو دو آیات ہیں قرآن کی، وہ ہم پڑھتے تو ہیں، ان کو آئسولیشن کے اندر پڑھ لیتے ہیں، ان کا تھوڑا سا لنک آج ہم بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت 72 اور 73، یہ جو دو ہیں، یہ جہاں پہ سورہ احزاب ختم ہوتی ہے، آج ہم 72 نمبر آیت کے اوپر کریں گے تبصرہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی پن پوائنٹ نہیں کیا کہ امانت سے مراد کیا اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں کے اوپر، زمین کے اوپر، جو پہاڑوں کے اوپر، اور آگے ہم اس کو اگر تھوڑا سا سمجھنا چاہیں تو اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز کے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس امانت کو پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو ان سب نے اس کو اٹھانے سے، امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو وہ اور ڈر گئے اس چیز سے، اس کو پہلے تو اٹھایا، انکار بھی کر دیا اور ڈر بھی گئے اس سے، پیچھے ہٹ گئے اس سے۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان بہت ہی ظالم ہے اور بہت ہی جاہل ہے، جلد بازی میں آ گیا، اس نے یہ امانت کو اٹھا لیا۔ زمین آسمان کی ہر مخلوق نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بہت یقیناً انسان جاہل ہے اور ظالم ہے،
کہ وہ اس نے اتنا بڑا اقدام کر دیا۔ اب یہ آیت بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن کے اندر، تو انسان نے اس چیز کو اٹھا لیا اور اس نے غلطی کر دی، اپنے نفس کے اوپر غلطی کر بیٹھا یہ کہ اس نے اس چیز کے امانت اٹھا لی۔ پھر ایک اور قرآن کی آیت ہے جو سورہ اعراف کی آیت 172 ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے پیدا ہونے والی تمام اولاد کو من ظہورہم ذریتہم، اس کے پشت سے پیدا ہونے والی تمام اولاد کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ حاضر کر دیا، اخذ کیا، نکالا اللہ تعالیٰ نے آدم کی پوری اولاد کو جو پیدا ہونی ہے، اور اس کے ساتھ کیا کیا؟ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سب کو ان کی اپنی جانوں کے اوپر گواہ بنا دیا، ان کو اپنا ہی وٹنس بنایا، ان سے ایک وٹنس کی بات لی، شعوری بات لی اللہ تعالیٰ نے ان سے۔ اور کیا بات لی تھی؟ عہد کیا لیا تھا؟ بات کیا کی تھی؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، ان سب نے یہ کہا، بلا شہدنا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، ہم گواہ اس بات کے اوپر کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا ذکر کر دیا اور آگے سے کہہ دیا ان تقولوا یوم القیامت، یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ تاکہ قیامت والے دن تم یہ نہ کہہ بیٹھو انا کننا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس بارے میں بالکل ہی غفلت میں تھے، ہمیں تو نہیں پتہ کہ یہ کیا چیز ہے جو آپ نے ہمیں جو عہد تھا، جو بھی کانٹریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا تھا، جو بات ہوئی تھی، یہ نہ کہہ بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس چیز کے بارے میں، کوئی علم ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ او تقولوا انما اشرک آباءنا، اور یا یہ نہ کہہ بیٹھو تم کہ نہیں جو ہم سے غلطی ہو، جو شرک ہو بیٹھا تھا، سب سے بڑی جو غلطی ہو گئی انسانیت سے، وہ کیا؟ وہ تو ہمارے آباء سے ہوا تھا، آباء و اجداد سے ہوا تھا، ہم سے پہلے آنے والی جو نسلیں تھیں انہوں نے کیا تھا۔ من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، وہ جو ہم سے پہلے گزر چکے تھے اور ہم تو ان کی اولاد ہیں جو پیچھے آئے تھے، تو ہم تو ان کے ڈسینڈنٹس ہیں، ہمارے اوپر ان کا بوجھ نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ غلطیاں انہوں نے کر لی تھیں، ہم تو صرف اس کو کیا کرتے، حالات ایسے تھے کہ ہم نے اس کو صرف فالو کیا تھا۔ اب یہ آیت بھی پڑھتے ہیں، یہ آیت بھی آپ سب نے پڑھی ہوگی، ترجمے سے پڑھی ہوگی، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم ان آیات کو ایک صحیح معنوں میں ریلیونس حاصل کریں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی جو کتاب ہے وہ اس کی آیت، کوئی بھی آیت جو ہے وہ ایسی ایک آیت آ گئی ہے بیچ میں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، کوئی ریلیونس نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو، ان چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ قرآن کا یہ کیونکہ اسلوب ہوتا ہے کہ بہت مشکل بات جو ہوتی ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کم بیان کریں گے، ایسے الفاظ میں بیان کریں گے کہ عام سادہ انسان پڑھنے والا جو ہے وہ اس کو پڑھ کے اور زیادہ پریشان نہ ہو جائے، وہ ایک آسان مفہوم بھی سمجھ لے اس کا۔ تو اس آیت کا تو مفہوم بتا دیا جاتا ہے یہ والا کہ انسانیت کو پیدا کرنے سے پہلے جو عام مفہوم ہے اس کا وہی ہم بیان کرتے ہیں، کہ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ آدم سے، حدیث کے اندر وضاحت آتی ہے کہ آدم کی پشت سے پیدا ہونے والی جتنی بھی انسانیت تھی، کیونکہ ہم سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، تو سب کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ظاہر کیا، نکالا، اور ان سب سے ایک عہد لے لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہہ دیا ہاں ہم، اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں اس بات کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دلیل ہوگی قیامت والے دن تمہارے لیے۔ تو اور کہا کیا، یہ نہ کہہ بیٹھنا کہ ہم تو غافل تھے اس بات سے۔ اب یہ واقعہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس لیے لہٰذا ہوا ہے، یہ ہمیں یاد نہیں ہے، نہ مجھے یاد ہے، نہ آپ کو یاد ہے، نہ کسی کو بھی یاد نہیں ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی کو یاد ہوئی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوگا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے۔ ہمیں تو سب سے پرانی میموری کے اندر کیا چیز ہوگی؟ وہ کوئی بچپن کی کوئی تھوڑا بہت ایک آدھ کوئی پکچرل فارم کے اندر کوئی بات یاد ہوگی ہمیں، کوئی بہت تھوڑی سی کوئی گھر کی کوئی چھوٹی سی چیز یاد ہوگی، اس سے زیادہ کوئی کسی کو شاید اپنا اسکول کا فرسٹ ڈے یاد ہو، اس سے زیادہ پرانی میموری تو ہماری نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس سے پہلے تو برین کے اندر وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی کہ وہ اسٹوریج کر سکے اس سے زیادہ۔ تو پھر یہ کون سا وعدہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی انسان کو گرپ کر کے کہہ رہے ہیں پچھلے موقع کے اوپر کہ ہم نے جب امانت کو پیش کیا کسی نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، انسان نے ایکسیپٹ کر لیا اور کس قدر غلطی کر بیٹھا یہ، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ وہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی پھر ان تینوں کو اب میں نے الگ الگ تو تفسیر ہو جاتی ہے، ان تینوں مقامات کو اگر ہم اکٹھا کریں تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟
وہ بات سمجھ میں یہ آتی ہے جو کہ کسی بھی تفسیر کے مخالف نہیں ہے بات ہے، لیکن جو ان بٹوین دا لائن جو گیپ رہ جاتا ہے نا، اس کو فل اگر ہم کریں اس طرح، وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اصل میں ہم لوگ تو روح کی شکل کے اندر ہیں، جس کو اس جسم میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس جسم سے تعلق اس کا صرف اس دنیا کی حد تک ہی ہے۔ صرف جب پیدا ہونا تھا اس وقت جب جسم بننا شروع ہوا، ڈیولپ ہونا شروع ہوا، جس کے آگے جا کے وضاحت ہو جائے گی، وہاں سے اس روح کا اور جسم کا تعلق شروع ہوا، اور جب ایونچولی میں مروں گا اور آپ مریں گے اور ہم سب نے مرنا ہے، تو اس وقت جو ہے اس موقع کے اوپر وہ روح اور جسم کا تعلق جو ہوگا وہ الگ ہو جائے گا۔ قبر میں لازمی نہیں ہے کہ ہماری قبر ہوگی نہیں ہوگی، اور کیا کہ ہر انسان کی قبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہ ایک الگ عالم ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اس جسم کا تعلق صرف یہاں تک تھا۔ قیامت والے دن کا جسم کا اور معاملہ ہوگا، کیونکہ سورج اتنا قریب ہوگا جسم پگھلیں گے نہیں ہمارے۔ جنت جہنم کے جسم جو ہوں گے وہ اور نوعیت کے ہوں گے۔ وہ اس جسم سے تعلق ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا، ہماری اصل تخلیق جو روح کی تخلیق ہے، جو ہماری اصل کریشن ہے، وہ بہت بہت پہلے کی ہے۔ وہ آدم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی بات ہے۔ اگر آدم کو پیدا ہوئے ہوئے کوئی ایسٹیمیٹ 7,000 سے 11,000 سال کے بیچ کا وقفہ جو آتا ہے، اس درمیان اتنے کوئی بھی ٹائم اتنا 1000 سال ہو گئے آدم کو، اس سے بھی پہلے کی ہماری پیدائش ہے، بہت پہلے کی پیدائش ہے، جس کو ظاہری بات ہے پن پوائنٹ کرنے کی اور اس کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ہے بہت قدیم پیدائش ہماری، اور اصل میں روح کی شکل کے اندر، جو کہ بہت قریب کی چیز ہوتی ہے، جس طرح کہ جس کریشن کے فرشتے ہوتے ہیں اس طرح کی ہم روح ایک ہیں ہم لوگ۔ ہماری اصل تخلیق وہ ہے جو کہ ہر تفسیر میں لکھا ہوتا ہے، اصل میں ہم روح ہیں، اور روح قبض ہو جائے گی ہماری۔ تو وہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح کی شکل کے اندر کر دیا، تو آتا ہے کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جب ارادہ کر لیا یہ والا کہ میں نے ایک خلیفہ بنانا ہے کسی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اٹیچ سٹرنگز ہوں گے اس کے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ میں آپشن کے طور پہ دوں گا، جبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی دفعہ مقامات پہ یہ فرمایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر جبر نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ یہ سب کچھ جو خلافت اور اس کے ساتھ اٹیچ جو بھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خود اپنے آپ کو غائب میں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کریں گے، اور انسان کے لیے ایک ہدایت کا پہلو رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ہدایت آتی رہے گی، اس کے لیے کچھ احکامات ہوں گے کرنے کے لیے، جس کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ کی پوری بندگی کرنی ہوگی، اور اس کے مطابق جو ہے وہ آگے معاملات کرنے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، وہ تمام چیز جو پورے قرآن کی تعلیمات کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ اس کی بہت بیسک طہارت والے اسپیکٹ سے لے کے جو بالکل پرسنل میٹر ہوتا ہے ہمارا، وہاں سے لے کے اور بالکل خلافت کا جو پورا ایک نظام ہے، نظام خلافت کا، ان تمام چیزوں کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی ایک امانت جو ہے وہ پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اوپر، آسمانوں کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کے آگے پیش کی اللہ تعالیٰ نے، جنات کے آگے بھی کی ہوگی، اور ہر مخلوق کے آگے اللہ تعالیٰ نے پیش کی، اور ہر ایک نے انکار کر دیا۔ بہت سارے کیسز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے کیسز کے اندر یہ کہہ دیا ہے کہ وہ سب ڈر گئے، اس سے امانت نہیں اٹھائی، اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً پہلے بات پوری ایکسپلین کی، پوری بات ایکسپلین کی ہوگی کہ یہ میری کتاب ہویا کرے گی، صرف قرآن کی بات نہیں ہو رہی، ہدایت کے لیے میری کتاب آیا کرے گی تمہارے لیے، تمہیں میں دنیا میں بھیجوں گا، تمہیں میں اختیار دوں گا، تمہارے پاس چوائس ہوگی، تم باقی مخلوق کی طرح پابند نہیں ہوگے کسی چیز کے کہ بس جو میری تدبیر کا جو حکم ہے اور جو میری تقدیر کا حکم ہے تم پابند ہو، تمہیں یس نو کی چوائس ہوگی، تمہیں خیر و شر کی چوائس ہوگی، اور جو اس کے مطابق چلے گا، جو اس اختیار کو ناجائز نہیں استعمال کرے گا، عاجزی دکھائے گا، فرما بردار رہے گا، تو اس کے لیے پھر میں نے اچھی جزا رکھی ہوئی ہے، اور جو نافرمان ہوں گے اس ٹیسٹ کے اندر بری طرح فیل ہو جائیں گے، بہت زیادہ گمراہ ہو جائیں گے، بالکل ہی بھول جائیں گے، تو اس کے لیے پھر سزا بھی ہوگی۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً یہ سب کچھ ایکسپلین کیا ہوگا، سارا کچھ، سارا سنیریو اینڈ تک کا کلیئر، اور ہر کوئی ڈر گیا اس سے پھر کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم نہیں کر سکتے، ہر مخلوق اس سے پیچھے ہٹ گئی کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم نہیں کر سکتے۔ انسانوں نے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تخلیق کی چیز پیدا کی تھی، انسانوں نے اس چیز کو اٹھا لیا کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ کر لیں گے،
ہم یہ کرتے ہیں، یہ جو آپ نے پیش کیا ہے امانت، جو چیلنج دیا ہے، یہ ہم کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ آیت ہے کا حصہ ہے جو سورہ احزاب کے اندر ہے کہ ہم نے، میں، آپ، ہم سب نے شعوری طور پہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ظلم تو نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ جبر تو نہیں کریں گے، اور یہ آیات اگر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تو وہ یہی بات سمجھانے کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے، لیکن میں نے، آپ نے، ہم سب نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ اللہ بالکل ٹھیک ہے، ہم جائیں گے دنیا میں، ہم با اختیار ہوں گے، اور ہم اختیار کے باوجود جو ہے ہم آپ کی بات مانیں گے، اور جو آپ کے احکامات ہیں ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ایک اور موقع کے اوپر جب پھر یہ بات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب اس کا ایگزیکیوشن کا آرڈر ہونا تھا، تو پھر آدم کی پوری ذریت کو دوبارہ جمع کر لیا، اور اب کیونکہ پہلے بات سمجھا دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے ایک آخری عہد لے لیا، واحد کانٹریکٹ کی شکل لے لیا، ایک جیسا میثاق ہوتا ہے اس طرح کا کانٹریکٹ کر لیا۔ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ میں سے کوئی جاتا ہے، کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے یا کوئی گاڑی خریدنا چاہتا ہے، یا کوئی بینک کے ساتھ کوئی جا رہا ہے اور خود کم سمجھ ہے، بینک اس کو کس کے جو ہے نا وہ مارگیج ہے اس کے اندر پھنسا رہا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ اتنے پیچھے جو کلوزز لکھے ہیں وہ کیا ہیں، تو بعد میں آپ کو پھنسا دیں کہ دیکھیں آپ تو سائن کر چکے ہیں اس کے، اور آپ کے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر یہ پارٹ بھی آتا تھا، اس کے اندر یہ کلوز بھی تھا، اس کے اندر یہ شکیں بھی تھیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو مجھے پھنسایا آپ نے۔ ایسا کوئی کام اللہ تعالیٰ سے تو ہم امید نہیں رکھیں گے کہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، تو لہٰذا ہمیں پورا شعور تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کون سا عہد لینے لگے ہیں، وہ عہد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ساری بات کرنے کے بعد کانٹریکٹ بھی کر لیا، اور آخری ایک سب سے جو کلائمیک بات تھی، بس اس کے اوپر گواہ ہونا تم لوگ کہ میں ہی ہوں تمہارا رب، اور سب نے کہہ دیا ہاں اللہ تعالیٰ بالکل ہم گواہ، ہم خود گواہ ہیں اس بات کے اوپر۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری چیز کی ایک ریکارڈنگ اپنے پاس کر لیا جمع، کہ یہ سارا معاملہ تمہارے ساتھ ہوا تھا، یہ سب کچھ ہوا تھا، تمہیں میں نے بتا دیا تھا کہ میں دنیا میں بھیجوں گا تمہیں، اور تمہیں ایک ٹیسٹ کے اندر بھیجا جائے گا۔ ٹیسٹ کے دوران جس طرح ہوتا ہے کہ آپ ٹیسٹ کے ساتھ اپنا سلیبس نہیں لے کے آتے، جب آپ کا ٹیسٹ ہونا ہوتا ہے تب آپ کتابیں نہیں لے کے آ سکتے ساتھ اپنے، تب آپ اپنے ساتھ میٹیریل نہیں لے کے آ سکتے، تو بالکل اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر اس دنیا کے اندر بھیجنے کا کام شروع کیا کہ اب آزمائش ہو گئی، جب سارے وہ عہد ہو گیا، اب اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام کو دنیا میں بھیج دیں اللہ تعالیٰ ایک دم سے، جتنے بھی، اب پتہ نہیں آج کل کے حساب سے اگر 7.5 ارب آبادی ہے تو پیچھے پتہ نہیں کتنی قومیں برباد بھی ہو گئی ہیں، ختم بھی ہو گئی ہیں، کب سے نو انسانی چل رہی ہے، آگے کتنی آبادی ہونی ہے۔ چند سال پہلے ایک لیکچر کے اندر ذکر کیا تھا میں نے کہ 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے 7 ارب کا فگر آیا ہے، اب اتنے چند سالوں کے اندر وہ آدھا ارب آبادی آگے چلی ہے، کس قدر انسانیت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح دنیا کے اندر ایک دم سے ایک ساتھ بھیج دیا ہو، بلکہ کیا ہے، ایک پروسیس کے ذریعے کہ ون آفٹر دی ادر، ایک کو موقع ملتا ہے، اس کو اپنے حالات کے حساب سے موقع ملے گا، وہ اپنی زندگی گزارے گا، ایک ایج کے بعد جا کے وہ خود جو اولاد تھا اب وہ والد بن جائے گا، ماں بن جائے گا، اس کے خود آگے پھر ذریت ہوگی، پھر اس کے اور لوگوں کے ساتھ ریلیشن ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ٹرن بائی ٹرن ہر ایک کو ایک موقع دیا، جو کہ اس بات کے اندر بھی ہے کہ یہ ہم نے یہ کیوں کیا تھا تاکہ تمہیں اس وقت یہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تب بھی یہ بات پوری ایکسپلین کی کہ ہم یہ اس طرح کر رہے ہیں تاکہ تم اس وقت یہ نہ کہو کہ ہمارے آباء و اجداد کا قصور تھا، جو پہلے آئے تھے ان کا قصور تھا، سب نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ ہم ہیں نا اس کے اوپر، ہم گواہ ہیں اس کے اوپر، کوئی ایشو نہیں ہے یہ والا، ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ اور اس کے آگے پھر اس کا پارٹ کیا تھا کہ جب اس کے ہمیں وعدہ لینے کے بعد، اب پیدا تو سب سے پہلے آدم نے ہونا تھا، سب سے پہلے تو جسم آدم کا بننا تھا اور ہوا کا بننا تھا، باقیوں کی باری تو بعد میں آنی تھی، میرے اور آپ کے آنے میں تو ابھی کئی ہزار سال پڑے ہیں۔ ہاں سب سے قریب ترین جو ہوں گے وہ پھر حابیل اور قابیل ہوں گے، پھر سب سے آخر وہ جس نے ابھی قیامت والے دن، قیامت سے کچھ عرصہ پہلے جس کی پیدائش ہوگی جن بچوں کی، وہ ہوں گے۔ ان سب لوگوں کی باری باری ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کو اس کے بعد ایک موت دے دی، جس طرح سوتے ہیں اس طرح موت دے دی، قرآن کے اندر اس کے اشارے ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہہ دیا کہ ہر قرآن کے ریفرنس کو اور ہر حدیث کے ریفرنس کو اگر ٹچ کرتا رہوں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ آج ہم نے ایک پارٹ کور کرنا ہے اس کا، انشاءاللہ اگلے ویک اس کا ریمیننگ پارٹ کور ہوگا۔ تو یہاں پر جب ہم نے عہد لے لیا اللہ تعالیٰ سے، ہم نے اس کے اوپر امانت اٹھانے کی ذمہ داری بھی اٹھا لی ہم نے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک موت دے دی، ایک نیند سلا دیا۔
اور پھر اس کے بعد جس طرح ریکوائرڈ تھا اللہ تعالیٰ نے اس طرح انسان کو دنیا کے اندر بھیجنا شروع کر دیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت 12 اور آنورڈز ذکر کیا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے مٹی کے ایک ایکسٹریکٹ کے ساتھ۔ بل مٹی ایسے نہیں، ایک ایکسٹریکٹ کے ساتھ ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ذکر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنا تھا تو آدم کی جو مٹی تھی اس کے لیے جبرائیل سے کہا کہ پوری زمین کی مٹی لے آؤ۔ تو جبرائیل جو تھے وہ پوری زمین کی مٹی کا ایبسٹریکٹ لے کے آئے، تھوڑا تھوڑا ہر جگہ سے تھوڑا تھوڑا حصہ اٹھا کے لے آئے اور اس سے آدم کی تخلیق کی۔ اور حدیث کے آگے کے الفاظ آتے ہیں تو جو انسان جس علاقے میں پھر جاتے گئے، انسان جس طرح پھیلتے گئے، اس مٹی کی خصلت نے وہ والی ایٹریبیوٹس اختیار کرنے شروع کر دیے۔ وہ رنگت بھی ہے، وہ پرسنالٹی بھی ہے، جیسا ایک علاقے خاص علاقے کے رہنے والے لوگ ان کی خاص پرسنالٹی ہوتی ہے۔ تو وہ زمین کا وہ والا حصہ جہاں سے ہماری تخلیق ہوئی تھی وہ زیادہ ڈومینیٹ کر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس کے ایکسٹریکٹ کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے میری اور آپ کی تخلیق مٹی سے نہیں، وہ آدم کی پہلی ابتدا وہاں سے ہوئی تھی۔ پانی کا بھی ذکر آتا ہے، اس کا بھی آتا ہے، اور آدم کی تخلیق کے اندر ملٹیپل سٹیجز آتے ہیں۔ لیکن جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ابھی اس کلاس کے اندر ہم لوگوں نے میری اور آپ کی انڈیویجول جو جرنی ہے ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے، نہ کہ ہم نے تخلیق آدم کے اوپر فوکس کرنا زیادہ۔ تو اس طرح آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے اس ماحول میں تخلیق کیا، مٹی سے پیدا کیا، لیکن اس کے آگے پھر کیا کیا؟ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ من قرار مکین، اور اس کے بعد آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو پھر نطفے سے پیدا کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ اسی باپ، اسی والد اور اسی والدہ جو ہے ان کے جو آپس میں جو ریلیشن شپ ہوگا اس کے ذریعے سے، ابتدا مٹی سے تھی، خصلت ہماری مٹی ہے، لیکن آگے اب ابتدا جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو جنریشنز آگے آئیں گی ان کو ہم نے اس سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا۔ تو آدم کی تخلیق ہوئی وہاں پہ ہماری، اور اس کی بات کیا ہو گئی؟ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ہماری میموری واش آؤٹ کر دی۔ وہ جو عہد لیا تھا ہم سے، جو امانت پیش کی تھی ہمارے آگے، جس کا نہ مجھے یاد ہے نہ آپ کو یاد ہے، سراغ تک نہیں مل سکتا اس چیز کا، وہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپلیسٹلی، ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ نے اس میموری کو ختم کر دیا ہے۔ نہ 100 یاد آنے سے نہ مجھے یاد آئے گا نہ آپ کو یاد آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میموری کو ختم کیا ہے۔ جس طرح بک امتحان کے اندر ایک سلیبس جو ہوتا ہے وہ آپ کو سلیبس ساتھ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہی وہ میموری اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، لیکن وہ جو میری اور آپ کی جو روح ہے اس کے اندر وہ تمام پہچان اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اس چیز کی ہر چیز کی معرفت، پہچان، محبت، ریکگنیشن وہ اللہ تعالیٰ کی ہماری فطرت کے اندر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی یہ بات فرمائی بھی ہے۔ ایک لیکچر میں نے دیا تھا 2 سال پہلے ایئر یونیورسٹی کے اندر، اس کے اندر وہ تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدائشی مسلمان کیوں بنایا۔ اس کے اندر اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہوگا نا، جو میں ریفرنسز یہاں پہ مس کر رہا ہوں وہ وہاں پر اس کا وہ گیپ فل کر دیں گے۔ لیکن اسی پوائنٹ کو ابھی آتے ہوئے آگے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم سے عہد لیا اور بھیج دیا اور ہماری میموری واش کر کے ہمیں دنیا میں بھیج دیا کہ ہمیں پیچھے کی بات کوئی نہیں یاد، لیکن ہماری پرسنالٹی کے اندر وہ اس کی پہچان اور معرفت موجود ہے، مکمل معرفت موجود ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ فرض کرتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں پہلی دفعہ کوئی ایک چیز پینے کو دی جاتی ہے، آپ وہ پیتے ہیں اور آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، آپ کو بہت مزہ آتا ہے وہ پی کے، تو آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ میری فیوریٹ ڈرنک ہے۔ یہ کیا نام ہے اس کا؟ آپ کو نام بتایا جاتا ہے، ہاں یہ جو ہے نا، یہ جو جوس ہے یہ میرا فیوریٹ جوس ہے، یہ میری پرانی میموری کے اندر کوئی ایسا جوس نہیں تھا جو اس کے قریب بھی ہو۔ اب فرض کرتے ہیں ایک حادثہ ہو جاتا ہے اور اس حادثے کے ذریعے آپ کے پچھلے کچھ سالوں کی میموری ختم ہو جاتی ہے، وہ میموری آپ کی گئی، ختم ہو گئی اب، اور اسی میموری کے اندر وہ میموری بھی چلی گئی کہ اس جوس کا کیا نام تھا اور یہ آپ نے کبھی پیا بھی تھا کہ نہیں پیا تھا، اور اس جوس کے پینے کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آج کے بعد یہ میرا فیوریٹ جوس ہے، وہ میموری بھی چلی گئی آپ کے ساتھ۔ اب فرض کرتے ہیں کہ اسی بندے کو دوبارہ وہی جوس پلایا جاتا ہے، اس کی میموری میں نہیں ہے کہ اس نے کبھی یہ جوس پیا، اس کو نام بھی نہیں پتا اس کا، لیکن جب وہ پیے گا تو دوبارہ سے اس کے اندر وہی کیفیت آئے گی کہ نہیں آئے گی کہ یہ تو بہت اچھا جوس ہے،
اور یہ تو میرا فیوریٹ جوس ہے، تو کبھی اس کے مقابلے میں کوئی جوس میں نے آج تک نہیں پیا. اور اس کا نام کیا ہے؟ اچھا یہ نام بتایا جائے، یہ نام ہے اس کا نام، ٹھیک ہے اب سے مجھے یاد رہے گا. تو چاہے اللہ تعالیٰ نے وہ میموری میرے اور آپ کے اندر سے ہٹا دی، لیکن وہ سارا ایپریٹس ہمارے اندر موجود ہے کہ جیسے ہی ہمارے پاس وہ چیز ہدایت کی آئے گی، اور اگر ہمارے اپنی وجہ سے ہمارا ٹیسٹ خراب نہیں ہوا ہمارے اندر سے وہ ایبلٹی خراب نہیں ہوئی بھی، ہم فوراً اس کو پہچان لیں گے کہ یہ چیز بالکل سمجھ میں آتی ہے. پچھلی میموری نہ بھی ہو، وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہی ہے جو ہونا تھا. یہاں تک میں ہوپفلی میں بات سمجھا سکوں میں کہ ہماری میموری کو اللہ تعالیٰ نے ڈیلیبریٹلی ضائع کر کے ختم کر کے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور جس جسم میں ڈال کے بھیجا ہے اس جسم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ملٹیپل چیزیں کہی ہیں. ایک طرف تو یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے. یہ باقی انسانوں کی آپ کمپیریزن باقی جو جانور ہیں اور جو اینیمل کنگڈم ہے ان کے ساتھ آپ کر کے دیکھ لیں، تو ایک تو کمپیریزن اس کے اندر نا آپ کو بہت ساری چیزوں کے اندر نظر آئے گا کہ اس طرح کی کوئی مخلوق نہیں ہے جو اس طرح اپ رائٹ ہو کے چلتا ہے جس طرح میں اور آپ چلتے ہیں. اس طرح کی کوئی مخلوق نہیں ہے. کوئی رینگتے ہیں جانور، جھکتے ہیں، تیرتے ہیں، زمین کے اندر گھستے ہیں، اس طرح کے اپ رائٹ کوئی کریشن اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے جس طرح کی کریشن اور جس طرح کی جو فزیک میری اور آپ کی ہے. باقی اس کے علاوہ اس کے اندر ذہانت کتنی ہے، وہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے انسان، اور وہ اپنی انٹیلیجنس کی وجہ سے کہاں چلا جاتا ہے. وہ کہ جو چیزیں ابھی نہیں بھی تھیں، یعنی کہ جب آدم پیدا ہوئے ہوں گے تو کون سا اے سی، کون سا پنکھا ہوتا ہوگا، کون سی دوائیاں ہوتی ہوں گی دنیا کے اندر، اور کون سی گاڑی ہوتی ہوگی، کیا چیز ہوتی ہوگی. انسان نے خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ایسا دماغ دیا کہ وہ ایک آدمی کی عقل نہیں چلی آ رہی، بلکہ ایک کے بعد دوسرے کو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں. ہم نے ایک ایجوکیشن کا سسٹم بنا دیا کہ جس کے اندر اگلی جنریشن کو علم ٹرانسفر کر دیتے ہیں، جس کی نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ علق کے اندر کیا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، اس قلم کے ذریعے ہم نے انسان کو سکھایا. اس قلم کے ذریعے ہم نے ہر چیز کو نوٹ ڈاؤن کر کے اگلی جنریشن تک ہم اپنا وہ جو نالج ہوتا ہے وہ پاس آن کرتے ہیں. یہ تو کمپیریزن ہو گیا یہ والا کہ انسان کا اینیمل کنگڈم کے ساتھ. تو اس طرح بہت سارے لیکچرز آپ کو بہت سارا مٹیریل مل جائے گا لوگوں نے جس کے اندر نا انسان کے جو جسمانی جو اس کی ایج ہے اس کو، آلدو یہ سب سے اسٹرانگ نہیں ہے اینیملز میں، سب سے زیادہ ٹف نہیں ہے، یہ موسم کے اعتبار سے بہت وہ نہیں ہے. سردی بھی اس کو، ہم سردی میں بھی ہلاکت ہو جاتی ہے، گرمی کے اندر بھی بیماریاں ہو جاتی ہیں، وہ سب کچھ ہے. لیکن اپنی عقل، اپنی سمجھ سے اس نے لباس بھی کا اس طرح کا استعمال کہ موسم کے اعتبار سے ہو، دوائیاں، ہتھیار، ہر چیز اس کے مطابق کر لی کہ پوری دنیا کے اوپر ڈومینیٹ کر رہا ہے انسان، پوری دنیا کے اوپر ڈومینیٹ کر رہا ہے. باقی اس کی تخلیق کے اندر کمی بھی ہے. لیکن ایک میں آپ کو حدیث بتانا چاہتا ہوں جس کو بھی جنرلی شائع وے کر لیا جاتا ہے اس حدیث سے. بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث ہے والی، اور احادیث کے جو اور بھی روایات ہیں، جو اور بھی سندیں ان کے اندر بھی ہے. میں ان میں سے ایک پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو. صحیح بخاری کی ہے حدیث، اس کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے امیج پر بنایا، اپنے عکس پر بنایا. اس کا عام طور پہ ترجمہ جو ہوگا، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ تو پہلی دفعہ سن کے طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت جیسا بنایا آدم کو، کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ تو ہمیں تو پورے قرآن کے اندر آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، اور جو اس کا جو نچوڑ ہے باتوں کا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی شیپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی محدود اس میں نہیں ہے. یہ سوچنا بھی غلط ہے، بالکل یہ سوچنا بھی گمراہی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کسی شیپ کے اندر دیکھیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے عکس پہ بنایا تو انسان جس طرح ہے کیا اس طرح اللہ بھی ہے؟ نعوذ باللہ. تو نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں. تو لہٰذا پھر اس کے لیے پھر سیکنڈ آپشن کیا ہوتا ہے کہ صورت ہی جو ہے، ہی کا جو اشارہ ہے وہ آدم ہی کی طرف ہے. تو آپ ایسے جن کو عربک آتی ہے مجھ سے بہتر آتی ہے، تو صورت ہی آدم کو اپنے ہی امیج پر بنایا. یعنی کہ آدم کا بچپنا نہیں تھا کبھی. آدم جب تھے تو آدم کو پورا اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا تھا جس طرح کہ وہ جس فارم سے وہ تھے، بچپنا نہیں تھا آدم کے اندر کوئی بھی. تو وہ اس کا وہ ترجمہ بنتا ہے. اچھا ایک اور میں بات بتاتا ہوں، بائبل کی ہے بک آف جینیسس، اس کے اندر اور بھی مقامات کے اوپر، لیکن میں جس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں وہ ہے ورس 27.
اس میں لکھا ہوا ہے گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج. سو بائبل کے اندر ایگزیکٹ وہی بات جو بات لکھی ہوئی ہے حدیث کے اندر, گاڈ کریٹڈ مین آن ہز اون امیج. خلق اللہ آدم علی صورتہ, یا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ, کئی الفاظ آتے ہیں اس کے اندر. اب اس حدیث کا جس طرح یہاں پر ہم مطلب کیا لے سکتے ہیں, اس کا جو زیادہ بہتر مطلب بن سکتا ہے والا, یعنی کہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات اگر ہے تو اس کو شائع وے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہمیں 99 صفات معلوم ہیں. 99 صفات. اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے, اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے, اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے, اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے, اللہ تعالیٰ رازق بھی ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جبار بھی ہیں, اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ عالم بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پاس یہ تمام جو صفات کا ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام صفات کو انہی صفات کے عکس پہ آدم کو پیدا کر دیا اور نو آدم کو پیدا کر دیا. یہ فزیکل شیپ کی بات نہیں ہو رہی, یہ ابیلٹیز اور کوالٹیز کی بات ہو رہی ہے. جو کوالٹی, جو ابیلٹی, جو ایٹریبیوٹس اللہ کی ذات کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ نے ان ایٹریبیوٹس, ان کوالٹیز, ان چیزوں کے ساتھ آدم کو پیدا کر دیا. اور ہر کوالٹی یعنی کہ جو آپ اللہ تعالیٰ کے نام دیکھیں گے نا, وہ تقریباً کسی نہ کسی ون وے اور دی ادر نا, وہ انسان کے اندر بھی وہ قدرت ہوتی ہے وہ والی. تھوڑا بہت لفظ کی گہرائیوں میں اگر بہت زیادہ نہ جائیں کہ بہت باریکیوں کے اندر, موٹی موٹی اگر آپ بات دیکھیں, وہ تمام چیزیں انسان بھی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر ہے. وہ سب کام انسان کر سکتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ ہماری ہر چیز جو ہے وہ ہماری اپنی نہیں ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر ایبیلٹی, ہر کوالٹی, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے. ہماری ہر چیز ملی ہوئی ہے ہمیں. ٹھیک ہے, اس کو ذرا اردو کی سینس کے اندر اگر کلاسیکل اس طرح بولیں تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ذاتی ہے, ہماری عطائی ہے, ہمیں دی گئی ہے, ہم اون نہیں کرتے اسے. ایک وقت میں دی گئی ہے, ایک وقت کے لیے دی گئی ہے, بعد میں لے بھی لی جائے گی. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ بصیر, اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, تو ہم بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری بصارت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کوئی بصارت نہیں ہوتی. جب پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے کہ کم سے کم 1.5 سال تک اس کا امیج بلر ہی ہوتا ہے, رنگ بھی آہستہ آہستہ کر کے ایڈ اپ ہو رہے ہوتے ہیں اس کی سائٹ کے اندر. دور کا ویژن وہ زیادہ دیکھ بھی نہیں سکتا. جس طرح بچہ گرو ہو رہا ہوتا ہے اس کی ایبیلٹی آ رہی ہوتی ہے. پہلے مہینے کے اندر آنکھیں تو نہیں ہوتی نا, آہستہ آہستہ کر کے ڈیولپ ہوتی ہیں, آہستہ آہستہ کر کے ڈیولپ ہوں گی, پھر اس کے بعد ایبیلٹی بڑھتی جائے گی اس کے اندر, اور بڑا ہوتا جائے گا اور ایبیلٹی آتی جائے گی اس کے اندر. پھر ایک ایج کے بعد جا کے وہ اپنے آلموسٹ پیک تک پہنچ جائے گی. وہ جو ایبیلٹی تھی وہ اس کی ذات کی حد تک پیک تک پہنچ جائے گی. پھر اس میں دوبارہ زوال آنا شروع ہو جائے گا, پھر دوبارہ کمزوری آنی شروع ہو جائے گی. پھر میری طرح اینک لگانے کی بھی ضرورت پڑے گی. پھر کوئی زیادہ بڑی ایج آ جاتی ہے, ان کو بہت موٹی اینک لگانی پڑ جاتی ہے. پھر آنکھوں میں موتیا بھی آ جاتا ہے, آپریشن کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور کئی لوگوں کی وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ, وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت لے بھی لیتے ہیں ان سے. یہی حال سننے کا بھی ہے معاملہ کہ ہمیشہ سے ہیئرنگ اتنی اچھی نہیں ہوتی, بلکہ زیادہ وہ نقصان پہنچا سکتی ہے. پھر ایک ہی ایج پہ جا کے ہیئرنگ اچھی ہو جاتی ہے, لیکن ایک ایج کے بعد جا کے وہ ڈرمز اتنے ہارڈ ہو جاتے ہیں کہ پھر آواز سے اتنا نہیں آ رہی ہوتی. تو بڑے جو عمر کے ہو جاتے ہیں ان کو اونچا سنائی دیتا ہے, بات رپیٹ کرنی پڑتی ہے. تو ہماری ہر صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی, ایک ٹائم پہ دی, ہمیشہ سے نہیں تھی ہمارے ساتھ. پھر وہ آتی گئی پھر وہ چلی جاتی, کم ہو جاتی ہے. یہی حال علم کا بھی ہے. ہمارا علم جو ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. جب تک ہم ایک خاص ایج تک جاتے ہیں تب تک ہمارا علم بڑھتا ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارا علم بالکل بڑھ رہا ہے. ہم بہت ساری چیزیں بھول بھی جاتے ہیں. یعنی کہ ابھی کلاس 6 کی بہت ساری چیزیں آپ بھول گئے ہوں گے. بک لا کے دکھائی جائے گی, شاید ہم بک بھی نہ پہچانیں کئی کیسز میں کہ یہ بک ہم نے پڑھی تھی, حالانکہ اس سال کتنی مصیبت سے پڑھی ہوگی ہم نے, لیکن اب جا کے ہمیں وہ چیز بھی نہیں یاد. ہماری میموری نا یوں بڑھ رہی ہوتی ہے کہ کئی چیزیں ہم بھول بھی رہے ہوتے ہیں اور گر بھی رہی ہوتی ہے میموری. لیکن اوور آل یہ کہیں گے میموری بڑھ رہی ہے. بعد میں جا کے چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں. کرنٹ میموری تو یاد ہی نہیں ہوتی, پرانی میموری یاد ہوتی ہے. پھر ذہنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. یہی حال قدرت کا بھی ہے. یہی حال قدرت کا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر فزیکل ایبیلٹی کتنی ہے, کیا ہے. وہ ایک بچپن کے اندر تو بالکل ہی کمزور ہوتے ہیں بچے, بار بار گر رہے ہوتے ہیں. پھر کبھی ٹھوکر کھا لی, کبھی ہو گیا سیڑھیوں کے اوپر ہوتا ہے کہ گرنا جائے وہاں سے. لیکن ایک ایج آتی ہے کہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر 4 سیڑھیوں بھی ایک جمپ میں لے سکتے ہیں.
اتر بھی سکتے ہیں اسی طرح ہی، لیکن پھر ایک اور ایج آئے گی جب اتنا مشکل ہو جائے گا کہ ایک چھوٹا سا بھی سٹیپ آ جائے گا نا، تو ہمیں 2 بندوں کو سہارا دیں ہمیں تو ہم وہ سٹیپ اٹھا سکیں گے، ہم نہیں کر سکیں گے، سوٹیوں کا سہارا چاہیے، واکر چاہیے ہوگا۔ جو لوگ زیادہ ذوف پہ چلے جاتے ہیں ان کو شاید ویل چیئر کی بھی پھر ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس طرح ہماری ہر صفت جو ہے وہ ایک وقت کے لیے تھی، ذوف آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے، وہ گھٹ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو ہوتی ہے وہ انفائنائٹ ہے، کوئی قید نہیں اس کے اوپر، اس کا علم انفائنائٹ ہے، اس کی بصیرت انفائنائٹ ہے۔ ہماری ہر چیز لمیٹڈ ہے، ہماری بولنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، ہر چیز لمیٹڈ ہے۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، آپ نے سائنس کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ کتنے ہرٹز کے درمیان میں ہمارا کان سن سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں سن سکتا۔ آپ سب کے سب باتیں کرنا شروع ہو جائیں، ہم سب کو ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھ لگے گی کہ وہ کیا رہا ہے، بات کیا ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات سن رہے ہیں، چاہے پکار بھی رہے ہیں، چاہے دل کے اندر خیال اللہ کے لیے تھا ہمارا، اللہ کی ہر بات ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ جیسے سورہ رات کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے کہ تم دن کے اجالے میں چلو پھرو یا رات کی تاریکی کے اندر کہیں چھپ کے بیٹھ جاؤ، میرے آپ کے لیے زمین آسمان کا فرق ہے۔ کوئی رات کو چھپا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ اندھیرا ہے، پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے لیے بالکل برابر ہے، لائٹ انڈیپینڈنٹ بصیرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح ہی کوئی آواز چیخ چیخ کے کوئی بات کہے یا اس کو دل میں بالکل مخفی کر کے بول لے، اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے، میرے آپ کے لیے تو برابر نہیں ہے۔ میں دل میں اس وقت کوئی آپ کے بارے میں کوئی خیال لاؤں، آپ کو کیا پتہ کیا میں خیال لایا ہوں؟ تو اس طرح ہماری ہر ایبیلٹی جو ہے وہ لمیٹیڈ ہے۔ بہرحال ابھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اسماء و صفات کے اوپر ہم نہیں کر رہے، اس لیے ہر چیز کی بہت اگزامپل نہیں دی جا سکتی، لیکن آپ یہ بات سمجھ لیں کہ محدود لا محدود ذاتی ہے، عطائی ہے، اور دی گئی ہے ہمارے پاس پہلے ہمیشہ سے نہیں تھی، اور ایک وقت کے بعد ہمیں دی گئی ہے، ایک وقت پہ لے بھی لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور آدم کی ذریت کو پیدا کیا علی صورت ہی، اپنے ہی عکس کے اوپر، ان تمام ایبیلٹیز کے ساتھ، لیکن بہت محدود ایبیلٹیز کے ساتھ، بہت کم ایبیلٹیز ہیں۔ تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کی ہے انسان کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تعریف بھی بہت کی ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے خلق الانسان من اجل۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کی طبیعت جو ہے نا بہت جلد باز ہے، معاملہ فہمی کرتا ہی نہیں ہے صحیح طرح سے، جلد بازی میں آ جاتا ہے، جلد بازی میں گھبرا بھی جاتا ہے، بد دل بھی ہو جاتا ہے، بد نیت بھی ہو جاتا ہے، جلدی صبر نہیں کر پاتا، جلد باز پیدا ہوا ہے انسان۔ اور آگے یہ بھی فرمایا ہوا ہے سورہ نساء کے اندر وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، انسان جو ہے وہ پیدا ہی بہت کمزور ہوا ہے، وہ ہر چیز کے معاملے کے اندر اس کے اندر کمزوری ہے۔ ایون آدم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جب آدم ایک خاص امتحان کو نہیں پورا کر سکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے اندر وہ عزم نہیں پایا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جب مسلمانوں کی جنگوں کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارے اندر ابھی ضعف ہے، لہٰذا جو فرشتوں کی مدد کا ذکر کیا ہوا ہے اور وہ کیا ہوا ہے کہ تمہارے اندر ایک طرف تعریف بھی ہے تو دوسری طرف کمزوریاں بھی ہیں۔ انسان کی ایبیلٹیز اور اچیومنٹس کو دیکھنا ہے، چاہے وہ دماغ اور ذہن کے حساب سے ہے تو آپ سائنس اور میڈیسن اور فلسفے اور لٹریچر اور آرٹس اور ان چیزوں کو دیکھیں۔ حلال حرام ایک الگ بات ہے، لیکن جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں، بنا سکتے ہیں، کریٹیو ہیں اللہ تعالیٰ، انسان بھی کریٹیو ہے، تخلیق کر سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں تو صحیح کب پتہ نہیں کب سے میوزک شروع ہوا ہوگا، کتنے لوگ گانے گا رہے ہوتے ہیں اور نئی سے نئی ٹیونز بنا رہے ہوتے ہیں۔ کیا دنیا میں ایک ہی قسم کی پینٹنگ ہوئی ہے آج تک؟ کتنی قسم کی پینٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، ہر کسی کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کتنے قسم کے گھر بنتے ہیں، ہر گھر ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اتفاق سے کوئی ہمارے کپڑے میچ کر رہے ہیں آپس میں، کس قدر انسان کریٹیو بھی ہے۔ آپ کو مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ چیئر اچھی ہے، ڈیزائن اچھا ہے، اب آپ کو کیا یہی ڈیزائن ملے گا ہر جگہ؟ کیا پتہ کہیں نہ ملے آپ کو ڈیزائن، کیونکہ نئے ڈیزائن آ گئے ہیں اب۔ ایک کمپنی ایک برانڈ کپڑے بناتی ہے تو وہ ڈیزائن یا وہ چیز ہے وہ اس ٹائم فریم کے اندر بنایا تھا انہوں نے، بس دوبارہ نہیں ریپیٹ کریں گے وہ، اب نئے ڈیزائن آئیں گے۔ تو بہت تخلیق بھی ہے، بہت کچھ بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں، لیکن جہاں پہ ضعف آتا ہے وہاں پہ جا کے ہسپتالوں کے اندر دیکھ لیں لوگوں کی کیا حالت ہوئی ہوتی ہے۔ ایک یورین پاس کرنے کے لیے بھی کس قدر بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور کس طرح وہ بیگ لگا ہوا ہوگا اور کس قدر محتاج ہوئے ہوں گے، فوڈ پائپ کے ذریعے کھانا دیا جا رہا ہوگا، جب لاچار اور بیمار اور اس حال میں ہوتے ہیں تو اس قدر بری حالت میں ہو جاتے ہیں، اور کوئی بہت بڑی چیز نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، ایک چھوٹے سے نظر نہ آنے والے آرگنزم نے ہمیں بیمار کر دیا ہوگا۔
لیکن یہ ایبلٹی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بنا دی ہے. سمجھانے والی جب میں بات بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایبلٹی بنا دی ہے انسان کے اندر. اور اصل میں یہاں پہ ڈیٹیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. اصل میں جو واقعہ آدم جو سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے اس کے اندر یہی بات اللہ تعالیٰ نے مینشن کی بھی ہے کہ جب فرشتوں کے آگے کہہ دیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے اعتراض کیا اس کے اوپر. تو پھر اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور فرشتوں کے آگے پیش کیا اور کہا کہ اب بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام. فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ یہ جو چیزیں ہیں ان کے نام کیا ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ فرشتوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تو نہیں علم, ہمیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ جتنا آپ نے ہمیں علم دے دیا ہے. پھر جب آدم سے کہا تو آدم نے وہ تمام چیزیں بتا دیں. اس کا تو بہت ایک آرتھوڈاکس ترجمہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے نام پہلے سے آدم کو سکھا دیا اور جب فرشتوں کے آگے وہ چیزوں کو کیا تو فرشتوں کو تو بتایا نہیں تھا, آدم کو پہلے کا سکھایا ہوا تھا, لہٰذا آدم نے بتا دیا, فرشتوں نے نہیں بتایا. یہ تو کوئی بات نہیں مناسب فیل ہوتی ہے. علی وہ ہے یہ کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یہ جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی سی اگزامپل دی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے وہ آدم کے اندر وہ ساری ایبلٹی ڈال دی تھی, وہ ساری ایبلٹی ڈال دی تھی کہ وہ ہر چیز کو ایکسپلور کر سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, جو اس کے علم میں نہیں بھی ہے اس چیز کے اوپر وہ دماغ لڑا سکتا ہے, اپنا پرانے اولڈ آبزرویشن سے میچ کر سکتا ہے اس چیز کو, اور اس کے بارے میں کوئی چیز یعنی کہ ایک کوئی نتیجہ نکال کے اس کا نام رکھ لیتا ہے. یہ اس ایبلٹی کو نا, جو میرا اور آپ کی ایبلٹی اور انسانیت کے اندر ایبلٹی ہے جس کے ذریعے ہم آگے ترقی کرتے جا گئے, آگے بڑھتے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہ آج سے 200 سال پہلے کیا موبائل چیز ہوتی تھی, یہ ووکیبلری کا لفظ آیا کہاں سے؟ یہ والا, اس چیز کو موبائل کہیں گے ہم لوگ. یہ تو ابھی کچھ سالوں کے پہلے کی بات ہے یہ والی, اس کو ہم یہ کہیں گے. اس ڈیوائس کو ہم لیپ ٹاپ کہیں گے. یہ کہ اس گود میں اوپر رکھنے والی چیز جو ہوگی ہے, یہ نام کہاں سے یہ آ گئی؟ یہ ہمارے اندر جو ہے یہ ایبلٹی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈالی ہے کہ ہم کوئی بھی ان نون چیز دیکھتے ہیں, چاہے وہ کوئی اسپیشیز تھی, کوئی اسپیشیز نظر آتی ہے, اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس اینیمل کنگڈم کی برانچ کو فال کرتی ہے. اگر کسی میں فال کرتی ہے پہلے سے معلوم ہے تو اس میں ہم اس کو لسٹ ڈاؤن کر دیں گے. نہیں معلوم کس کے اندر کرتی ہے, یہ ایک نئی برانچ پتہ لگی ہے, نیا نام ہے, یہ چیز ہوتی ہے. ایون چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو بھی آپ کو سکھا تھوڑی رہے ہوتے ہیں, وہ خود ہی اپنے کھلونوں کے اپنی چیزوں کے نام رکھ لیتے ہیں. آپ اس کو سکھاتے تھوڑی ہیں کہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا اس کو پانی کہتے ہیں. آپ بولتے ہیں کبھی, یہ سکھا رہے ہوتے ہیں, آپ اسے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, کوئی کتاب اس کے آگے رکھتے ہیں کہ اس کو پانی کہیں گے ہم, یا یہ آپ کو نہیں بھی کہیں گے وہ خود ہی اس کو بولنا شروع ہو جائے گا. ایک میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ والی مثال دی ہوئی ہے کہ مثال کے طور پہ جو میرا بڑا بیٹا ہے اس کو ایڈنوائڈز اور ٹونسلز کا مسئلہ تھا, تو ٹھنڈی چیز اس کا گلا خراب ہو جایا کرتا تھا, کوئی بھی ٹھنڈی چیز ہو. تو ہم نے اس کو آئس کریم کبھی دی نہیں, ہم نے اس کو برف کبھی دی نہیں, کبھی ہم نے کوئی چیزیں کی نہیں اس کے آگے کہ اس کو پتہ ہو کہ جو آئس ہوتی ہے نا اس کو برف کہتے ہیں, اس کو یہ لفظ ہی نہیں پتہ. اس نے خود ہی جب وہ فریج کے اندر فریزر کے اندر سے وہ نکالتے تھے نا تو اس نے خود ہی اس کا نام ٹھنڈی رکھ دیا تھا, اس کو سکھایا نہیں گیا تھا, اس نے خود ہی اس کا نام ٹھنڈی رکھ دیا. یہ ایبلٹی ہوتی ہے. اور ماں باپ کو کیا کہنا ہے, بچے خود ہی لفظ بنا کے پک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمبولک دیا ہوا تھا کہ یہ جو آدم کے اندر کوالٹی تھی نا, تو آدم نے یقیناً اس چیز کا مشاہدہ کیا, دیکھا, سمجھا, آبزرو کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ نہیں سکھایا تھا. فرشتوں کا علم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا, لیکن آدم کے اندر وہ کوالٹی تھی کہ وہ آدم نے اس کو دیکھا, انڈرسٹینڈ کر کے کہہ دیا کہ یہ شاید یہ چیز ہوگی, اس چیز کے بارے میں ہے یہ. تو جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ وہ کوالٹی ہے اس کے اندر جو تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں اس کے بارے میں. یہ تو ہم بات کر لیے ہم نے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا, لیکن دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں اس بات کو کہ میں اور آپ اصل میں ہم روح ہیں, یہ اس باڈی کے اندر ڈالے گئے ہیں. ایک مووی آئی تھی 2009 کے اندر, اس کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کیونکہ کانسیپٹ سمجھانے میں آسان ہے. اس کا نام تھا ایویٹار. تو اس کے اندر کیا تھا, ملٹیپل باڈیز کے اندر نا وہ ہیومن کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اس کے اندر روح کا تو نہیں لفظ استعمال کیا, لیکن اس کے اندر کانشیسنیس کو کر دیتے ہیں ٹرانسفر. ابھی وہ ایک باڈی سو جاتی ہے تو وہ اپنی دوسری باڈی میں منتقل ہو جاتا ہے. اب یہ باڈی چل پھر رہی ہوگی, وہ باڈی زندہ ہوگی, یہ چل پھر رہی ہوگی. جب یہ آ کے اس اسٹیٹ میں آتے ہیں تو پھر دوبارہ وہ سو جائے گی باڈی, وہ اس میں ٹرانسفر ہو جائے گا وہ. اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ جب تم لوگ سوتے ہو تو ہم تمہاری جانوں کو قبض کر لیتے ہیں. حدیث کے اندر بھی اسی کی وضاحت آتی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو روح اللہ تعالیٰ پھر قبض کر لیتے ہیں اس چیز کو, اور جس کو پھر دنیا میں بھیجنا ہوتا ہے اس کی روح کو لوٹا دیتے ہیں, اور جس کو اپنے پاس بلا لینا ہوتا ہے اس کی روح کو پھر اپنے پاس ہی
روک لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب جو میں نے آیت سورہ مومنون کی پڑھی تھی کہ فَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے انسان کو پیدا کیا تھا، یقیناً ہم نے پیدا کیا تھا انسان کو مٹی کے ایبسٹریکٹ کے ساتھ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةٍ مِنْ قَرَارٍ مَكِينٍ، اور بعد میں آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا جس کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے آگے والی جو لمبی آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سٹیجز بیان کیے ہیں، اس تخلیق کے کیا سٹیجز ہیں۔ ثُمَّ خَلَقْنَا نُطْفَةٍ عَلَقَةٍ، پھر اس نطفے سے، اس سیمن سے، اس سے کیا علقہ کی شکل بنتی ہے۔ علقہ معلق سے ہوتا ہے، لٹکے ہوئے سے، جیسا پنکھا جو ہے یہ معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، تو وہ چیز جو لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ایمبریولوجی کے جو مختلف سٹیجز ہیں نا ان کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ٹائٹلز رکھے ہوئے ہیں۔ فَخَلَقْنَا عَلَقَةً مُضْغَةً، پھر اس علقہ سے مضغہ کی شیپ بنتی ہے، ایک سٹیج وہ آتی ہے۔ فَخَلَقْنَا مُضْغَةً عِظَامًا، پھر اس کے بعد عظام کی سٹیج آتی ہے۔ فَكَسُونَا عِظَامًا لَحْمًا، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اس کے بعد ہم اس کو ایک اور فارم کے اندر بنا دیتے ہیں۔ اب نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، پہلے کیا کہہ دیا؟ علقہ، مضغہ، عظام، نام مختلف لے کے جن کا ترجمہ ود ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے، جس طرح ہماری بایولوجی کی سینس سمجھ آ رہی ہے اور بات بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد ہم جس طرح چاہتے ہیں اس کو ایک ڈفرینٹ فارم کے اندر اٹھا لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ اس سورہ مومنون کی وضاحت جو ہے وہ کئی حدیث کے اندر ہوئی ہے۔ میرے پاس ایک لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کی، کتاب القدر کی، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ خَلْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ 40 يَوْمًا، تم میں سے ہر کوئی، یہ بالکل ابتدا ہمارے جسم کی ابتدا جو ہے نا وہ، تم میں سے ہر کوئی اپنے والدہ کے بطن کے اندر، پیٹ کے اندر 40 دن تک جمع کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے اسے۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اس کے بعد اس کے ایک علقہ کی شکل دے دی جاتی ہے، علقہ جیسی شکل۔ ثم تکون مضغۃ مثل ذلک، پھر مضغہ کی شکل، وہی بات آ گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دیتے ہیں۔ تو اس کی یہاں پر جو ہے نا اس روایت کے اندر نہیں ہے، بنا باقی روایات کے اندر ہر سٹیج کے ساتھ نا پھر 40 کا لفظ آتا ہے، پھر 40 دن کے لیے یہ سٹیج ہوتی ہے، پھر 40 دن کے لیے یہ سٹیج ہوتی ہے، پھر 40 دن کی یہ سٹیج ہوتی ہے۔ تو 40 کر کے جب یہ اتنا ہم گزارتے ہیں نا ان سٹیجز کو، یعنی کہ 120 دن جب بن جاتے ہیں اس کے، 120 دن کا مطلب کیا ہو گیا، کتنے ماہ کی ہو گئی؟ 4 ماہ کی پریگننسی ہو گئی جب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو کہ اس کے بارے میں تقدیر کی 4 چیزیں اللہ کے حکم سے لکھ کے روح پھونک دیتا ہے اس کے اندر، پھر اس جسم کے اندر روح پھونک دیتا ہے۔ یعنی کہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی بندہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے، میل فیمیل کے ریلیشن شپ کے بعد باڈی ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی ہے، تو ابھی تک وہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک، آپ کہہ رہے ہیں کہ بایولوجیکل ایک پروسیس چل رہا ہے۔ جب 120 دن ہو جاتے ہیں، 120 ڈیز ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کوئی ایک روح اس جگہ سے جہاں پہ ہمیں پہلے رکھ دیا گیا تھا، وہاں سے ایک روح لا کے اس جسم میں اللہ کے حکم سے پھونک دی جاتی ہے۔ اور پھر آگے حدیث کے اور بھی آگے الفاظ ہیں اس کے، اور وہ تقدیر اور اس سے ریلیٹڈ بھی اس کی بات آتی ہے۔ تو وہ جو ہماری تخلیق وہاں پہ ہوئی تھی، یعنی کہ آپ ہر کوئی اپنے بارے میں یہ اب انڈرسٹینڈ کرے کہ جو آپ کی پیدائش ہے اس سے تقریباً جو دنیا کی پیدائش ہے اس سے اندازاً 5 مہینے، اندازاً کیونکہ کلیئرٹی نہیں پتہ ہوگی، اندازاً 5 مہینے پیچھے جائیں، وہ وقت تھا کہ جب وہاں سے ایکچوئل مجھے لا کے، آپ سب کی روح کو لا کے اس ڈیولپ ہونے والے جسم میں پھونک دیا گیا تھا، اس وقت اس جسم کے اندر پھونک دیا گیا تھا، اور اس کا آگے سے معاملہ اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب پیدائش ہو جاتی ہے، بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو کرتے ہیں کیا کہ عقیقہ کرتے ہیں، اس کے نام رکھتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دنیا کے جس کلچر کے اندر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ لوگ اس کے مطابق کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسی تقسیم کا اور اس آزمائش کا ایک حصہ رکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے اس دور کے اندر جس طرح پیدا ہوئے، کئی لوگ بہت پہلے پیدا ہو گئے، کئی لوگ جو ہیں وہ بہت بعد میں جا کے پیدا ہوں گے، کئی لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، کئی لوگ مسلمان گھرانوں میں، لیکن ان گھرانوں میں جہاں پہ بہت مشکلات ہیں،
مثال کے طور پہ اگر آپ لوگ تھوڑا بہت بھی خبر وغیرہ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل، تو اس وقت چائنا کے اندر خاص صوبے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بہت مشکل حالات ہیں۔ آج ہی میں اس کی پڑھ رہا تھا کہ ایک انہوں نے آرفن ہاؤس بنایا ہے، اور وہاں پہ جو پیرنٹس ڈیناؤنس نہیں کر رہے، یعنی کہ زبردستی وہاں پہ نا ان کو بیسکلی چائنا اس خوف کے مارے کہ یہ ریلیجس آئیڈینٹی ان کی چائنیز آئیڈینٹی سے زیادہ اسٹرانگ نہ ہو جائے، وہ ان کو نا یعنی کہ فورسفلی غلط چیزیں کروا رہے ہیں تاکہ ان کے اندر سے اصل جو وہ ہے پیار اور محبت اور فیلنگ ہے نا، وہ ملک کی ہو اور مذہب سے کم ہو۔ تو وہاں پہ ایک ہے جس کے اندر زبردستی ان کو حرام گوشت کھلایا جا رہا ہے تاکہ وہ اس کو کھائیں۔ اس کے اندر ایک یہ ہے کہ جو پیرنٹس نہیں کر رہے، نہیں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن جو پیرنٹس نہیں اس کو oblige کر رہے اور اس پہ جو ہے نا وہ دکھا رہے، ہمت دکھا رہے ہیں اور اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو ان کے بچوں کو ان سے الگ بائی لاء کر دیا جا رہا ہے اور ان کو ایک الگ آرفن ہاؤس میں رکھا جا رہا ہے۔ یعنی کہ وہ اسٹیٹ ان کو ایک آرفن ہاؤس کے طور پہ رکھے گا، ماں باپ زندہ ہیں، موجود ہیں، بایولوجیکل پیرنٹس ہیں ان کے، لیکن ان کو ان سے دور رکھا جائے گا کہ یہ ایز آرفن ہی ہے، یہ ماں باپ کو حق نہیں ہے ان کا کہ یہ ان کی تربیت کریں۔ وہ تربیت کریں گے تو اپنے جیسے ہی بنا دیں گے دوبارہ۔ اب وہ بھی تو بچے ہیں نا جو وہاں پیدا ہو رہے ہیں، ان حالات میں پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ بھی تو بچے ہیں جو شام سیریا کے اندر جہاں پہ پچھلے 7 سال سے اور بالکل ایک سول وار ایسی لگی ہوئی ہے اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے اس کو بیٹل گراؤنڈ بنایا ہوا ہے، وہ بھی تو بچے ہیں جو وہاں پیدا ہو رہے ہیں، کئی معذور بھی ہیں، کئی کس سال کے اندر ہیں، کس قدر ٹرامیٹک پوزیشن کے اندر ہے وہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری بہت ڈیفرنٹ تقسیم کی بھی ہے۔ کئی لوگ بہت اچھی پوزیشن کے اندر ہیں، کئی لوگ بہت اچھی پوزیشن کے اندر ہیں۔ مثال کے طور پہ اس لڑکے یا لڑکی کی خوش قسمتی دیکھیں اگر آپ، کہ مثال کے طور پہ وہ کسی اسکالر یا امام کعبہ یا کسی اس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کی کتنی اچھی ڈیفالٹ سیٹنگ ہی کتنی اچھی ہے اس کی، کہ وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں پہ مسلمان تھے، مسلمان کے علاوہ ہدایت کا اس قدر مواد موجود تھا وہاں پہ کہ اس کو زیادہ دنیا میں پھرنا نہیں پڑے گا، زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ہدایت کے لیے۔ اور کہاں اب ان ملکوں کا نام لے لیں، مثال کے طور پہ افریقہ کے ملکوں کے 4-5 کے علاوہ مجھے اور آپ کو نام ہی نہیں آتے۔ ساؤتھ امریکہ کے اندر ہمیں ملکوں کے نام ہی نہیں پتہ۔ اگر یہ فٹ بال نہ گیم ہوتی نا، ساکر گیم نہ ہوتی، تو ہمیں وہ بھی نہ نام پتہ ہوتے۔ جو ابھی ارجنٹینا اور برازیل یہ 2-3 نام پتہ ہے نا، ہمیں وہ بھی نہ پتہ ہوتے کہ وہ کیا ہے۔ اور لیٹن امریکہ دنیا کا واحد حصہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی گروتھ نیگیٹو میں ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی گروتھ ہو رہی ہے، گراف اوپر جا رہا ہے، مسلمان بڑھ رہے ہیں آبادی کے اندر، پوری دنیا کے اندر۔ لیٹن امریکہ وہ واحد جگہ ہے وہاں پہ نیگیٹو میں جا رہی ہے۔ ادھر بھی اگر کوئی پیدا ہو گیا، کوئی ساؤتھ امریکہ کی بالکل باٹم والے کنٹریز کے اندر پیدا ہو گیا، جہاں پہ نہ میں نے جانا ہے، نہ آپ نے جانا ہے، نہ کسی نے کوئی مڑ کے دیکھنا ہے، نہ ہمارے کوئی کسی مسلمان ممالک کے کسی نے دورہ بھی لگانا ہے وہاں پہ، کوئی ادھر بھی پیدا ہو رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام سوالوں کے جو جواب ہے نا وہ انشاءاللہ اس کلاس اور اس سے اگلی جو کلاس ہے اس کے اندر آتے رہیں گے۔ لیکن ابھی میں آپ کو احساس صرف اس چیز کا دلانا چاہ رہا تھا کہ کس قدر ڈیفرنٹ سیٹنگ ہے۔ اب یہاں پر آپ سوچیں کہ مجھے اور آپ کو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، کس قدر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو کیا چانس ایگزسٹ کرتا تھا، کیا چانس ایگزسٹ کرتا تھا کہ میں اور آپ مسلمان ہوتے، کلمہ پڑھتے، فرما بردار ہوتے، کیا چانس ایگزسٹ کرتا تھا۔ لیکن جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو فیور دے دی اور جو انڈیا میں پیدا ہو گیا کسی ہندو گھرانے کے اندر یا کسی پاکستان کے اندر کسی احمدی گھرانے کے اندر یا کسی اور اس جگہ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نعوذ باللہ زیادتی ہو گئی، اس کے ساتھ میرے ساتھ فضل ہو گیا، اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ تو یہ تو ایسی وہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ امید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ذرہ برابر بھی ظلم کریں گے۔ ہر ایک کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلی جو تخلیق تھی اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ آج وہ والا ٹاپک نہیں ہے کہ ہم نے تخلیق کی اس طرح سے ابتدا کرنی ہے، لیکن اگر حدیث سناتا جاتا ہوں، سب سے پہلی جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی تھی وہ قلم کیا تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے پھر پوری تقدیر لکھی دنیا اور زمین و آسمان کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ اصول لکھ دیا، یہ اصول لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر ہمیشہ حاوی رہے گی، میری رحمت میرے غضب پر ہمیشہ حاوی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہیں، لیکن جو رحمت والی صفت ہے وہ غالب رہے گی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی۔
تو اس کا جواب آگے انشاءاللہ یا تو اس کلاس کے اینڈ تک یا اگلی کلاس جہاں تک بھی ہم اس کو کر پائیں گے ہم وہاں تک اس کا جواب دیکھ لیں گے. تو لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہر ایک کوئی ڈفرینٹ سینیریو میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. میری فیملی اور ہے, آپ کی بالکل اور طرح کی فیملی ہے. میرے سبلنگز اور ہیں, آپ کے اور سبلنگ ہیں. میں اپنی فیملی میں بچوں میں بڑا ہوں سب سے. آپ لوگوں کا کوئی پتہ, کوئی چھوٹا ہو, کوئی درمیان میں ہو, کسی بڑے کی کوئی اور نیچر ہے, پیرنٹس کی میرے اور نیچر ہے. ایک تو میری نیچر ہے نا, ایک ہے ہم گھر کی بات کر رہے ہیں کہ کسی کی پیرنٹ کی کوئی نیچر ہے, کوئی آرفن پیدا ہوا, کسی کا ایک پیرنٹ تھا دوسرا نہیں تھا, کسی کا ایک پیرنٹ جو ہے وہ فار ایگزامپل وہ کسی ڈرگ ایڈکٹ ہے یا کوئی ایسی چیز کے اندر ہے, تو وہ پیرنٹ ہے لیکن وہ کیا تربیت کر پائے گا اپنے بچوں کی. کسی کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان بٹوین اٹھا لیا زمین سے. ہر ایک کا سینیریو فرق ہے. جس طرح میری آپ کی ہر چیز کی جو مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی کریٹیوٹی ہے کہ ہر ایک کی شکل ہر ایک کا جو ہے وہ بالکل فرق ہے. ایون جو بالکل آئیڈینٹیکل ٹوینز ہوتے ہیں نا, ماں باپ پھر بھی پہچان جاتے ہیں انہیں. جو کم ملتے ہیں وہ نہیں پہچان پائیں گے, ماں باپ پھر بھی پہچان جاتے ہیں کون کون ہے, تو ان کو بھی تھوڑا بہت ایک ہو جاتا ہے. یہ ہماری جو فنگر پرنٹس ہے, جس طرح ہماری ہر چیز ریٹنا آئی کا جو اندر کا پیٹرن ہے وہ میرا اور آج تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں میرا یونیک ہے ان سے. یہ جو ڈفرینٹ بالکل جینز میرے ڈفرینٹ ہیں, پیرنٹ کے ڈفرینٹ مزاج سے مجھے ملے ہیں. جینڈر فرق ہے, کسی کا جینڈر کے اندر بھی فالٹ ہوتا ہے, کسی کی باڈیلی فالٹ ہوتا ہے, کسی کے اندر کوئی کسی عذر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, کوئی کسی زیادہ اسکل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ بہت گڈ لکنگ ہینڈسم بناتے ہیں, کسی کو اللہ تعالیٰ بالکل ایسا بناتے ہیں کہ پوری زندگی مذاق ہی اڑ رہا ہوتا ہے اس کا. ہر ایک کی آزمائش کا طریقہ کار بالکل فرق ہے. جیسا ایگزامینیشن ہال کے اندر سمجھ لیں کہ ہر ایک کو سوال ہی بالکل ہی ڈفرینٹ مل گیا ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا ایک سوال کرنا ہے اور اس کے ریلیٹیو مارکنگ اس کی ریلیٹیو مارکنگ کے ساتھ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اتنے کم سے کم پاس ہونے چاہیے, اتنے فیل. اس کی اپنی ریلیٹیو اسکل سیٹ کے ساتھ اس کی آزمائش ہو رہی ہوگی. سمجھانے کے لیے میں یہ بات بتا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ, مفہوم ہے حدیث کا, تم لوگ جس نعمت کے ساتھ ہو, یعنی کہ صحابہ جو ہیں وہ انہوں نے آزمائشی بھی بہت دیکھی, انہوں نے مشکل وقت بھی دیکھے, ثابت قدم بھی رہے وہ اس کے اوپر. لیکن اس کے برعکس یہ بھی تو ہے نا کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی تو پایا, ایک ان کو بھی تو ایج ملی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اگر دین کا سمجھانے کے لیے مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ حصہ میکسیمم دین کا حصہ کور کر لو, تم لوگ احکامات میکسیمم کر لو, اور ایک تھوڑی سی پرسنٹیج تم اگر چھوڑ گئے تو تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے اس کے اوپر. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ میکسیمم دین پہ عمل نہیں کر سکیں گے, بہت تھوڑے سے حصے پہ بھی کر پائیں گے, ان کے لیے وہ بھی کفایت کر جائے گا. تو لہٰذا ہر ایک کا جو جس ماحول میں, جس زمانے میں, جس وقت میں, جن حالات میں, جن ڈیفالٹ سیٹنگز کے ساتھ وہ ہوا, ان تمام کے لیے ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر استعمال کیا ہوا ہے, شاکلہ. جس شاکلے کے ساتھ وہ پیدا ہوا, جس سینیریو میں, جس حالات میں پیدا ہوا, اس کے آزمائش اسی کے مطابق ہوگی, اسی کے مطابق اس کا صبر بھی ہوگا, اسی کے مطابق اس کا شکر بھی ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بائی نیچر بہت غصہ کرتے ہیں, ان کے اندر یہ کمزوری ہے یہ والی کہ وہ بہت غصہ کرتے ہیں. اب ان کے لیے اپنے غصے کے اوپر جبر کرنا, لڑنا نہیں, قابو پانا ان کے لیے وہ ایک بڑی بات ہے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جو مرضی کہہ لو ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, ان کے اندر وہ غصے کا ہے نہیں, وہ آگے سے اسمائل ہی دے رہے ہوتے ہیں صرف. اب جو غصے والا بندہ ہے اس کے لیے وہ حدیث پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہوگا کہ وہ فرمایا گیا کہ اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو اس کو اسمائل دے کے ملو اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش اور معاف کرنے والے, اس کے لیے اس کا کتنا مشکل ہوگا اس پہ عمل کرنا. جس کی پرسنالٹی ہی اسمائلنگ تھی اس کے لیے کتنا آسان ہوگا اس پہ. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جیسا دنیا میں جو مارکنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ جس نے پاس ہونے ہر ایک کو لازمی 50% مارکس لینے ہی پڑیں گے. یہ انڈیویجول معاملہ ہوگا ہر ایک کا. جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اسکل سیٹ کے ساتھ پیدا کیا, صلاحیت بھی اچھی تھی, رجحان بھی اچھا تھا, ماں باپ بھی اچھے تھے, ماحول بھی اچھا تھا, سب کچھ اچھا, کیا پتہ اس کے لیے 90% بھی پاسنگ مارکس نہ وہ اس کے لیے پاسنگ مارکس اس سے بھی زیادہ لینا پڑے. اور کیا پتہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کا مزاج اپنا بھی اللہ تعالیٰ نے مشکل حالات میں بنایا اور اس سے بھی زیادہ اس نے برے لوگوں کی صحبت پائی. جس طرح مثال کے طور پہ ابھی اڈیالہ جیل جو ہے وہاں پر اب کئی لوگ ہیں جن کے وہاں پہ اولاد ادھر ہوئی بھی ہے. انہوں نے تو ماحول ہی سارا قیدیوں والا اور مجرموں والا دیکھا انہوں نے.
تو اس طرح کوئی ایسی جگہوں پہ پیدا ہوا، حالات ہی اس کے ایسے تھے، بہت ہی مشکل سنگین حالات میں پیدا ہوا، مزاج بھی اس کا ایسا تھا، کیا پتہ اس کے لیے صرف 10 مارکس سے بھی وہ جنت حاصل کر پائے۔ تو یہ اللہ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے۔ ہم بہت جلدی کر لیتے ہیں۔ بہت اچھے اسکالرز جو ہیں، جو اچھی وہ رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو جہنمی کہنے کے اوپر بہت احتیاط کرو جب تک ہر چیز ثابت نہ ہو جائے۔ ایک بک میں پڑھ رہا تھا اصل میں تکفیر سے متعلق، اس میں تھا اگر بڑی چیزیں بھی ثابت ہو جائے نا کہ یہ کر رہا ہے لہٰذا کافر ہے، لیکن پھر بھی کوئی ایک چیز بھی اگر مسلمانوں والی پالی گئی نا تو آپ پھر بھی اس کو جہنمی مت کہیں اسے آپ۔ اللہ بہتر جانتا ہے کس کا کیا معاملہ ہوگا، تو اس لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں، اور یہ معاملہ ہے بھی اللہ کے سپرد ہے۔ میرا معاملہ ہے، نہ میری ذمہ داری ہے، نہ مجھ سے پوچھا جائے گا، نہ آپ کی ذمہ داری ہے، نہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو ہر چیز کے ایک سیٹ کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، ایک وقت تک کے لیے بھیجا گیا۔ کچھ لوگوں نے بہت عمر پائی اور وہ دنیا سے گئے، کچھ لوگ بہت اقتدار کے اوپر، اتھارٹی کے اوپر آئے اور وہ دنیا سے گئے۔ سمجھانے کی اگزامپل میں صرف دے رہا ہوں کہ جو عرب کنٹریز کے اندر جو ابھی عرب سپرنگ سے پہلے جو اتنے ڈکٹیٹرز گزرے ہیں، وہ اس ایک بندے نے جس نے 30 سال حکومت کی، 40 سال حکومت کی، لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے اس کے آرڈرز کے تحت ہوتے تھے۔ پوری جو سوسائٹیز ہیں، ملک ہیں، ان کی لائیولی ہوڈ جو ہے وہ ان کے اوپر ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوا دنیا کے اوپر، ایسے لوگ بھی ہیں جو ہوتے نہ ہوتے ان کا کچھ زیادہ فرق ہی نہ پڑتا ان سے۔ تو بہت سارے سینیریوز کے اندر یہ آزمائش کا معاملہ ہے، دنیا کے جو سیٹ ہے اس کے اندر۔ بہرحال ہم ابھی اس جرنی کی بات کر رہے ہیں۔ ایک جملہ بول دیا جاتا ہے کہ آنے کی ترتیب معلوم ہے، جانے کی معلوم نہیں ہے۔ یہ جملہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا ترتیب معلوم ہے آپ کو دنیا کے آنے کی؟ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے یہاں کسی کے ہاں اولاد مطلب کہ ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی اولاد ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اسے کیا پتا ترتیب کا؟ کس نے بتایا ترتیب ہمیں آنے کی؟ ہمیں تو آنے کی بھی ترتیب نہیں پتہ۔ جس طرح جو پیدا ہو گیا تو ہمیں پتہ اچھا یہ بڑا، یہ چھوٹا، یہ اس طرح، یہ پھر اس طرح۔ اسی طرح جو مر گئے ہمیں وہ پتہ ہے کہ ہاں یہ ترتیب تھی، اس ترتیب سے مرے ہیں۔ جس طرح ترتیب پیدا ہونے کی ہمیں جو پیدا ہو چکے ہیں صرف ہمیں ان کی پتہ ہے، اسی طرح ترتیب صرف انہی کی پتہ ہے جو مر چکے ہیں، ورنہ دونوں ترتیب ہمیں نہیں پتہ۔ یہ دونوں چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے۔ تو اور باؤنڈ ہیں ہم لوگ، یعنی کہ موت تو خیر وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر تو کوئی ایتھیسٹ بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ایونچولی ہم نے مر جانا ہے۔ چاہے بات ہو رہی ہو کہ میڈیسنز ایسی آ جائیں گی جس سے لائف اور لانگ ہو جائے گی، پرولونگ ہو جائے گی، اور یہ معاملہ چل جائے گا، ڈیجیٹل ایگزسٹنس میں آ جائیں گے ہم لوگ، جو مرضی سوچ لیں اس کے بارے میں، جو مرضی سوچ لیں، کیونکہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہے ہیں، لنگ ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہے ہیں، باڈی کا تقریباً ہر آرگن جو ہے نا وہ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے۔ پھر جو اس کے اندر کچھ آرٹیفیشل لمبس کا بھی ذکر آ رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے، وہ ایک ایفرٹ ہوتی رہے، وہ ایک اپنا معاملہ ہوگا۔ باڈی ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہی ہے پوری باڈی کے لیے بھی، لیکن اس کے باوجود، ان تمام چیزوں کے باوجود بالفرض ان میں کامیابی بھی ہوتی جاتی ہے، لیکن مرنا پھر بھی ہے، اس چیز نے بھی خراب ہو جانا ہے، مرنا پھر بھی ہے۔ اور لازمی نہیں ہوتا کہ ہم نے صرف ہیلتھ کی وجہ سے مرنا ہے۔ ایکسیڈنٹ میں لوگ مر جاتے ہیں، حادثے میں مر جاتے ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں جو موت جن کی وجہ سے لوگوں نے مر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے یعنی کہ ہم یہ جو اپروچ ہو رہی ہے انسانیت کے اندر کہ وہ روبوٹکس اور مشینز اور آرٹیفیشل لمبس اور بایولوجیکل لمبس اور ان کے سہارے وہ اپنی لائف کو پرولونگ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی، موت تم تک آ جائے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم بہت بڑے محفوظ قلعوں میں کیوں نہ چلے جاؤ، یا بہت محفوظ باڈیز میں چلے جاؤ، آج کل کے حساب سے اگر میں سمجھاؤں، بہت محفوظ باڈیز میں تم چلے جاؤ، موت آ کے رہے گی، موت تمہیں آ کے دبوچ لے گی، پکڑ لے گی موت تمہیں۔ اور اس کے بارے میں بلکہ ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی اور ترمذی کی، مسند احمد کی اور ترمذی کی ایک حدیث ہے جس کے اندر اس کی اپوزٹ تھوڑی سی بات کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی جان کے نکلنے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو جس دنیا میں، جس حصے میں، جس جگہ پہ اس نے مرنا ہوتا ہے نا، اس کو اس جگہ کی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ فار ایگزامپل ادھر رہے پاکستان میں رہ رہا ہے، موت اس کی لکھی ہوئی ہے کہ اس کے جو مرے گا نا وہ تو وہ فلانے سمندر میں مرے گا وہ،
وہ ادھر رہے حالات ہیں ہی نہیں، اس کی ضرورت پڑ گئی کسی ریلیٹیو سے ملنے کے لیے، جی ہم امریکہ جا رہے ہیں یا ہم فلانے ملک جا رہے ہیں یا بزنس کے لیے جا رہے ہیں یا ایجوکیشن کے لیے ہم جا رہے ہیں، اور راستے میں کوئی حادثہ ہو گیا ایسا، تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کے لیے، حدیث میں کیا آیا مسند احمد کے ترمذی کی حدیث میں، اللہ تعالیٰ اس جگہ کے لیے اس کی ضرورت پیدا کر دیتے ہیں۔ بندہ آرام سے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی موت فلانے بازار میں ہونی تھی، اس بازار میں ان کو ضرورت پڑ گیا جی سودا لانا ہے یا فلانی چیز کرنی ہے یا کچھ کرنا ہے، وہ ادھر جائے گا اور اپنی موت کو جا ملے گا۔ تو اس طرح یہ کچھ آیات ہیں جن کے بارے میں اور حدیث ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ جب انسان کی مطلب کہ موت سے تم بچ ہی نہیں سکتے، الٹا تم خود اس طرف جاؤ گے، تم خود اس کے پاس جاؤ گے جہاں پہ موت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، اور وہ فرشتے جو ملک الموت ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے تعینات ہی اس کام کے لیے کیا ہوا ہے۔ باقی اس کے علاوہ مرنے کے بعد، کیونکہ ہم زندگی کے سٹیجز کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہماری ابتدا ہوئی ان روح کی شکل کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے جب ہم شعور رکھتے تھے فل کانشیسنس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے پوچھا اس امانت کے اٹھانے کا جس کا ہم نے قبول کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک عہد لیا بعد میں جس کو ہم نے مان لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلا دیا، اور ٹائم آفٹر ٹائم لوگ پیدا ہوتے رہے، جس طرح میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں، کچھ بچپن میں فوت ہو گئے، کچھ پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے۔ اب وہ بچہ بھی تو ہوگا نا، میں نے آپ کو حدیث سنا دی کہ چوتھے مہینے کی کمپلیشن کے اوپر روح پھونک دی جاتی ہے پریگننسی کے، بچے کے اب ڈیورنگ برتھ ہی فوت ہو جاتے ہیں، 7 ماہ کی پریگننسی کا بچہ بھی فوت ہو جاتا ہے، روح پھونکی گئی ہے حدیث کے مطابق اس کے اندر۔ بچے پیدائش کے وقت، پیدائش کے بعد 1 ماہ کے بعد 10 سال کی عمر کا بچہ، 11 سال بلوغت کی ایج تک نہیں پہنچا وہ پہلے فوت ہو گیا، کچھ لوگ بالکل آخری عمر بھی پا لیتے ہیں۔ تو بہت ساری حدیث کو آپ جمع کریں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جب بلوغت کی ایج آئے گی، جب مرد یا عورت، لڑکا یا لڑکی جو ہے، جب وہ بلوغت کی ایج کے اوپر جب آتے ہیں، اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوتا ہے، اصل حساب کتاب وہاں شروع ہوتا ہے۔ حدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ 7 سال کا ہو جائے بچہ تو نماز کے لیے کہو اسے، 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرو اس کے اوپر، پھر بلوغت کے بعد وہاں سے فرض شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی بچہ نماز پڑھتا آ رہا ہے تو وہ سب کچھ جو ہے وہ نفلی عبادت کاؤنٹ ہوگی، وہ سب کچھ نفلی عبادت ہے۔ اس کے بعد جب لکھنے کے بعد اب اصل میں حلال حرام اور فرض اور وہ تمام چیزیں ہوں گی۔ وہ اگر کوئی شخص جو ہے، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ بچپن کے اندر ماں باپ اس کو حج عمرے کے لیے لے گئے تھے اور اس نے حج بھی کر لیا تھا، وہ اس کا فرض حج نہیں ہوگا، چاہے وہ 10 سال کی عمر میں تھا، 5 سال کی عمر کا بچہ تھا، فرض حج وہ ہوگا اس کا جب وہ بالغ ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا ہے۔ اس سے پہلے روزہ رکھ لیے تو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ثواب دیں گے۔ بات تو رہی ہے فرضیت والی بات کی، اگر وہ نہیں بھی روزہ رکھتا تو کوئی فرض نہیں تھا اس کے اوپر۔ وہ ہم بچوں کو ترغیب دلاتے ہیں تاکہ تب تک ان کی ایج کے ساتھ وہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ وہ روزے کے عادت پڑ جائے ان کے اندر۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ بلوغت ہوگی ایک دم سے سارے روزے رکھ پائیں گے، ایک دم سے نمازیں ہو جائیں، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بتائی ہے کہ 7 سال آنورڈس اب شروع ہو جاؤ بچوں کو سکھانا، 10 سال کے اوپر تھوڑی سی سختی کرو کیونکہ اب بلوغت کی ایج قریب سے قریب آ رہی ہے، وہاں سے کتاب اور حساب کتاب سارا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو فرشتے جو میرے اور آپ کے ساتھ اپوائنٹ ہوئے ہیں انہوں نے مسلسل لکھنا شروع کر دینا ہے، کیا کر رہا تھا، کس کا ارادہ کیا، کون سا برا ارادہ کیا لیکن کیا نہیں، وہ ثواب میں لکھ دیا جائے گا، اچھی چیز کا ارادہ کیا لکھ دیا جائے گا، اچھا عمل کر دیا تو کم سے کم 10 دفعہ لکھ دیا جائے گا اسے، اور وہ جتنی بھی حدیث آتی ہیں وہ اسی سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں، اسی سے اس ایج کو جس نے پا لیا اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا۔ تو پہلے بھی ایک سوال رہ گیا تھا، ایک سوال یہاں پہ بھی رہ گیا کہ بچوں کے ساتھ کیا ہوگا جو کم عمر کے بچے ہیں، بیفور برتھ فوت ہو گئے، آفٹر برتھ فوت ہو گئے، بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو اب آگے جو ہے وہ ہم نے جانا ہے، اب چلے جائیں۔ اب اس سے آگے جو ہے معاملہ، اب میں نے اور آپ نے زندگی میں جو بھی عمل کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی جبر نہیں کیا میرے اوپر یا آپ کے اوپر۔ قرآن کے اندر کیا آتا ہے؟ تذکیر آتی جائے گی بار بار، یہ تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، تمہیں وہ بات یاد دلانے کے لیے تمہارے لیے یہ یاد دہانی ہے
تاکہ تم سیدھے راہ پکڑتے رہو اور سیدھی راہ کے اوپر رہو تم لوگ. وہ یاد دہانی آتی رہے گی لیکن جبر نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے. میرے اور آپ کے جسم کے اندر پوری صلاحیت ہے کہ ہم گندا خیال سوچ بھی سکتے ہیں, اچھا خیال بھی سوچ سکتے ہیں. ہم زبان سے کوئی گندی بات بھی بول سکتے ہیں, زبان سے اچھے کلمات بھی بول سکتے ہیں. ان آنکھوں کے اندر پوری صلاحیت ہے کہ بری چیز دیکھ بھی سکتی ہیں, اچھی چیز بھی دیکھ سکتی ہیں. یہ جسم کے اندر ہر عضو کے اندر ہمارے اندر وہ پوری صلاحیت ہے کہ ہم کریں, اور اللہ تعالیٰ کبھی جبر نہیں کریں گے. ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے اندر پوری صلاحیت ہے کہ وہ حرام چیز کو کھائے لے, پی لے اور اس کو ڈائجسٹ بھی کر لے گا. وہ فزیکل کوئی بائنڈنگ نہیں ہے ہمارے اوپر. اس کے ساتھ پوری زندگی ہم گزار لیں گے, غفلت کی گزاریں, اچھائی کی گزاریں. اب وقت آتا ہے جب موت کا, کہ جب اس دنیا کا ٹائم جو تھا وہ ختم ہو گیا. میرا آپ کا ٹائم ختم ہو گیا, جس کے بارے میں ہمیں بالکل بھی نہیں معلوم کہ میرا کیا ٹائم ہے, آپ کو کتنی مہلت ملی ہوئی ہے ابھی. اگر میری ایک ایج ہو گئی ہے تو کیا XYZ تک میں نے جانا ہے, یا بس یہیں پر راستہ جو ہے نا وہ بالکل میں اینڈ کے اوپر آ گیا ہوں. بالکل سیکرٹ ہے یہ, بالکل راز کی بات ہے یہ. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بیمار بھی ہیں, مہلک بیماری بھی ہیں, ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, پھر بھی ڈریگ ہوئے جا رہی ہے, ان کی عمر ڈریگ ہوئے جا رہی ہے. اور یہی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات فرمائی بھی ہے. تقدیر کا معاملہ آتا ہے, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ. کسی نفس کے اختیار میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مر سکے. خودکشی کرنا چاہتا ہے کر لے, وہ ہڈیاں توڑوا لے گا اپنی. اگر اللہ تعالیٰ نے نصیب نہیں کیا ہوا تو وہ قومے میں چلا جائے گا, لیکن اور بہت عرصے تک اس میں رہے, بعد میں اٹھایا جائے, لیکن وہ رہے گا اس حال کے اندر. موت جو وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں آئے گا. اب اس کے بعد ظاہری بات ہے جب یہ ٹائم ختم ہو گیا میرا اور آپ کا, اب تو اس کے بعد ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. جس چیلنج کو ہم نے قبول کیا تھا, میں نے اور آپ نے جو عہد اللہ تعالیٰ کے آگے کر لیا تھا, یہ تو وقت آ گیا اب ہمیں جواب دینا اللہ تعالیٰ کو کہ کیا ہم نے کیا تھا. تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرنے کے بعد فرشتے آتے ہیں تو کیا معاملہ ہوتا ہے, لیکن اس سے کافی پہلے ابھی چھوڑ دیں کہ جنت کا تذکرہ چھوڑ دیں, جہنم کا تذکرہ چھوڑ دیں, قبر میں کیا ہوتا ہے, قیامت والے دن کیا ہوتا ہے, اس کو چھوڑ دیں. امام قرطبی نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ ملک الموت تم مجھے دکھاؤ کہ جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تم کس حال میں اس کو لینے آتے ہو, تم کس شکل میں اس کو لینے آتے ہو, مجھے وہ دکھاؤ. تو ملک الموت نے کہا کہ اگر آپ چہرہ تھوڑی دیر اس طرف پھیریں اور پھر واپس لوٹانا جب میں کہوں گا. جب انہوں نے کہہ دیا اب آپ دیکھ لیں میری طرف, تو دیکھا تو ایک دم سے ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے, اور انہوں نے کہہ دیا کہ اگر اللہ یہ بھی صرف دے دینا انسان کو, یہ بھی بہت ہے. جو تسلی اور تسکین صرف یہ چہرہ دیکھ کے مجھے محسوس ہوئی ہے, ایک نیک بندے کو اتنا بھی اجر مل جائے نا اگر, تو یہ بھی بہت ہوگا اس کے لیے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ملک الموت سے کہتے ہیں کہ مجھے دکھاؤ کہ جو نافرمان ہیں ان کو تم کس حال میں لیتے ہو. وہ انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں میں نہیں دکھا سکتا. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام ملک الموت کو انسسٹ کرتے ہیں, ملک الموت ان کا نام جو ہے وہ قرآن حدیث کے اندر آیا ہوا ہے. ایک اور نام جو روایات کے اندر اس طرح نہیں آیا ہوا, کتابوں کے اندر نام ہے اس کا, وہ ہے عزرائیل. وہ نام روایات کے اندر ایک ڈائریکٹ قرآن حدیث کے اندر یہ نام نہیں آیا ہوا. تو کیا پتہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ بھی کوئی نام ہوگا ان کا, لیکن بہرحال ہم ملک الموت سے ان کو پہچانتے ہیں جو صحیح الفاظ ہیں. تو موت کے فرشتے سے کہا ابراہیم نے کہ نہیں مجھے دکھاؤ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے رکیں. پھر کہا اب میری طرف پلٹ کے دیکھیں, اور جب دیکھا تو ایک دم سے کام کے اس قدر خوف زدہ ہو گئے, اور کہہ دیا کہ ایک نافرمان کافر کو اگر صرف یہ بھی دکھا دیا جائے نا, اس کے لیے اس کی جان نکالنے کے لیے اور اس کو پریشان گھبرانے کے لیے, اس کے لیے یہی منظر بہت ہوگا. صرف ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ صرف اس کا ابھی کوئی آپ کو فزیکلی کچھ بھی نہیں کہا اس نے, ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں, فزیکلی کسی کو کچھ بھی نہیں کہا فرشتے نے. ہانی یہ نام تھا, غلام آزاد کیے ہوئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو وہ اس بات کو نوٹ کرتے تھے عثمان علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے, قیامت کا بھی ذکر ہوتا ہے, جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے, آپ کو میں نے ان باتوں میں کبھی پریشان ہوتے نہیں دیکھا. لیکن قبر کا معاملہ ایسا ہے کہ قبر کی جب بھی تذکرہ ہوتا ہے نا, تو میں نے آپ کو اس کے اوپر روتے ہوئے بہت دیکھا ہے. قبر کو جب آپ ذکر کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں, تو آپ نے اس کے بارے میں بہت میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟
تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ آخرت کا پہلا جو سٹیج ہے، جو پہلی مشکل گھڑی ہے، وہ قبر کا معاملہ ہے۔ جو کوئی قبر سے محفوظ کر لیا گیا اس کے یقیناً آگے کے آنے والے جو معاملات ہیں وہ بہت مشکل نہیں ہوں گے، لیکن جس کو قبر میں ہی پکڑ لیا گیا تو یقیناً اس کے لیے آگے کا سارا معاملہ خراب ہے۔ اور حضرت عثمان نے یہ بھی کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر سے زیادہ ہولناکی جو ہے، اور ایسا ہولناکی والا مقام اس سے زیادہ میں نے کوئی اور نہیں دیکھا، اس لیے میں قبر سے اس قدر ڈرتا ہوں اور اس قدر مجھے رونا آتا ہے اس کے تصور کر کے بھی، قبر کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے دوران معمول ان کا کیا تھا کہ وہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، وہ جو 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے ان میں سے ایک چیز جو تھی وہ قبر کا عذاب سے متعلق تھی۔ تو اس لیے اس کی امپورٹنس جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اعمال جو ہیں، جو میرے اعمال اور جو آپ کے اعمال ہوں گے، وہ 100% دار و مدار قبر کے اوپر اس چیز کا ہے۔ حدیث کے اندر کیا آتا ہے، یا قرآن کی آیت کے اندر کیا آتا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بالکل اسی طرح ہی کہ قبر کے معاملے کے اندر جو آپ نے عمل کیے، جو میں نے عمل کیے، ہم اسی کا ہی وہاں پر اس کی ریفلیکشن پائیں گے۔ تو قبر سے جس کا معاملہ جو ہوگا وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث اور بھی کتابوں کے اندر ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو جس نیت کے لیے اور جس مقصد کے لیے وہ ریکوائرڈ ہے حدیث، اس کے اندر ایک ہی لمبی حدیث جو کئی صفحوں پہ پھیلی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک لمبا واقعہ آتا ہے کہ مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نیک شخص مرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو اس کے ارد گرد بہت خوش نما چہرے والے فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ سورج جیسے سفید چہرے اس کے ارد گرد، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ سورج کی مانند روشن سفید چہرے والے فرشتے اس کے ارد گرد آ کے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور تا حد نگاہ جہاں تک اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بس گھیرنا شروع ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں اس کے پاس۔ اور پھر اس کے بعد اس کے پاس آتے ہیں ملک الموت آتے ہیں، اور جو وہ قرآن کی آیت ہے وہ الفاظ پھر یہاں پہ آتے ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے بہت زیادہ اطمینان پانے والی روح، نیک روح، اب چلو اب اللہ اپنے رب کی طرف چلو، تم اللہ کی رضا کی طرف، اللہ تعالیٰ کی مرضی کی طرف تم چلو۔ وہ انسان کے جسم سے روح کو بالکل اتنی آسانی سے اور اتنے اس سے نکالتے ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے، اسی حدیث میں آتا ہے مشکیزے سے جس طرح پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نیچرل فلو سے وہ آرام سے قطرہ ٹپک گیا، اس طرح آرام سے روح جو ہوتی ہے وہ جسم سے نکالی جاتی ہے، اور بہت خوشی سے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں، ملک الموت حوالے کرتے تھے ان کو، اور وہ ان کے لیے ایک لباس بھی لے کے آتے ہیں جس کو پہننے کے بعد اس کی روح میں سے بہت اچھی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے، خوشنما خوشبو آتی ہے اس سے، اور اس کو بہت ویلکم کر کے، اور یہ کہ اللہ کی رضائیں ہیں تمہارے لیے، تم چلو ہمارے ساتھ، اس روح کو لے کے جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور جہاں سے اس کو لے کے جاتے ہیں وہاں فرشتے اور مختلف جو ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ کون، کس نیک شخص کی روح جا رہی ہے، اور جو اس کا نام ہوتا ہے دنیا کے اندر، اس نام سے اس کو بتاتے ہوئے کہ یہ فلانا شخص ہے جس نے یہ اچھے عمل کیے تھے، اور ہر کوئی اس کو ویلکم اور خوش آمدید کہہ رہا ہوتا ہے۔ جسٹ امیجن کرنے کی کوشش کریں کہ اس طرح کے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے اللہ کے اپنے فضل سے، تو کس قدر وہ ایک خوشی کی فیلنگ ہو رہی ہوگی، گھبراہٹ کس قدر ختم ہو گئی ہوگی، کہ یہ صرف دیکھتے ہوئے کہ ہر کوئی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہوا لے کے جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوں گے، تم چلو آگے بڑھو۔ اور اس طرح انسان جو روح کی شکل کے اندر اب ہوتا ہے وہ جاتا رہتا یہاں تک کہ پہلے آسمان کی طرف اس کو لے آیا جاتا ہے، اور پہلے آسمان کا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کس کو لے کے آئے، بتاتے ہیں فلانا شخص ہے، وہ خوش آمدید کہہ کے اس کے لیے راستہ کھولتا ہے۔ اب یہ جب سب کچھ ہمارے لیے غیب ہے، سب کچھ ہمارے لیے غیب ہے، ہم نہیں جانتے کہ کون سا آسمان پہلا کہاں ختم ہوتا ہے، آسمان کے دروازے اور راستوں سے کیا مراد ہے، تب سب کچھ کھل جائے گا ہمارے آگے، اور وہ اس طرح انسان جاتا ہے پورا 7 آسمان تک پہنچ کے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہو کے کہتے ہیں کہ اس کو اب درج کر دو، اس کو علیین میں،
سورہ مطففین کے اندر ذکر آتا ہے کہ علیین کے اندر نیک روح جو ہوں گی وہ وہاں پر ان کا ذکر ہوتا ہے. تو وہ ایک اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وہ ایک طرح کا اکاؤنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا ان نیک لوگوں کے لیے. تو اس کا حساب اعمال نامہ جو ہے وہ وہاں پہ لکھ دیا جائے. اور جہاں تک اس روح کی بات ہے تو اب یہ ایک وقت مقرر تک جب تک قیامت آنی ہے اس کو لوٹا دیا جائے. تو وہ انسان کی اس قبر تک اس کو پہنچا دیا جاتا ہے. اب اس دوران دنیا کے اندر وہ جو لوگ مر گئے ہوتے ہیں, فوت ہو چکے ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کی قبر کا بندوبست کیا جا رہا ہوتا ہے, لوگوں کو بلایا جاتا ہے, جنازے کا بندوبست ہو جاتا ہے, جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے, جو کہ اصل میں مغفرت کی دعا ہوتی ہے اس کے لیے, میت کے لیے. اور ظاہر بات ہے کہ ابھی ہم نیک بندے کی بات کر رہے ہیں تو اس نے یقیناً اپنے گھر والوں کو بہترین تربیت بھی دی ہوگی, یا اگر وہ سربراہ نہیں بھی تھا تو خود تربیت اچھی پائی ہوگی. سب لوگ جانتے ہیں کہ جب فوت ہو جاتا ہے تو بے جا رونا, بین کرنا, وہ اس چیز کو بالکل ناپسند کیا گیا ہے, بلکہ اس کے لیے اچھا تذکرہ کیا جائے, اس کے لیے اچھے الفاظ میں بات کی جائے. اگر کوئی لین دین کا معاملہ تھا تو مغفرت کی جائے, معاف کیا جائے اس کو کہ ہم نے معاف کیا, ورنہ سیٹل کیا جائے اس معاملے کو, اور اس کو جلد از جلد دفنایا جائے. یہ نہیں کہ ویٹ کیا جا رہا ہے, کسی چیز کو سیرمنی بھی بنانی ہے اس کو, اور اس کی کوئی پراپر کوریج بھی ہو, یا ایسی چیز ہو. میکسیمم ٹائم میں جلد از جلد گزارا جائے, کیونکہ نیک بندے کی بات ہو رہی ہے. یقیناً نماز جنازہ کے اندر بھی کوئی ایسا بندہ نماز جنازہ پڑھے گا اس کے لیے جس کی واقعی اس کے ساتھ کوئی قلبی ضرورت اور تعلق تھا, اور وہ اس کے لیے دعائیں بھی کرے گا, مغفرت کی بھی اور آسانی کی بھی دعائیں کرے گا. دنیا کے لیے شو آف نہیں, اس کے لیے. اور جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کے لیے ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے, اچھی اچھی دعائیں کرتے ہیں. تو لہٰذا اس وقت تک جب تک یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھا گیا, نماز جنازہ کے اندر یہ جو کہا جاتا ہے کہ 3 صفحے کم سے کم ہوں, طاق ہوں, وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص کی نماز جنازہ میں 3 صفحوں کے مسلمانوں نے نماز پڑھ لی تو اس کے لیے اچھی خوشخبری ہے. ایک لیکچر دیا تھا میں نے جو مرنے کے بعد کے جو حالات ہوتے ہیں اس کے اوپر ان باتوں کی زیادہ تفصیل تھی. اس میں جمعے کے دن کے اگر کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا بات فرمائی گئی ہے, اور اس طرح کی اور ہیں باتیں. تو لہٰذا اس کو اب قبر میں اس کے پہنچا دیا جاتا ہے, اور اب وہ فرشتے پہنچانے کے بعد وہ فرشتے وڈرا کر لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. 2 سخت فرشتے آئیں گے, منکر نکیر, اس کے پاس اس سے حساب کتاب لینے کے لیے. اور جس طرح انٹیروگیشن ہوتی ہے کہ چاہے بندہ اچھا تھا برا تھا, لیکن انٹیروگیشن جو ہوتی ہے وہ اسٹرکٹ ہوتی ہے, تو اسی طرح بالکل اس طرح اس سے سختی سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون تھا, تمہارا دین کیا تھا, اور اس شخص کو جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا کیا معاملہ ہوا تھا. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمل کرتا تھا, جو کرتا تھا دنیا کے اندر شعوری طور پہ, وہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ جواب دے پائے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے کو دنیا کے اندر یاد کرنے ہیں سوالوں کے جوابات, وہ ہمارے عمل کی وجہ سے خود بخود ہماری زبان پہ وہ بات آئے گی. اور وہ کس زبان میں بات ہوتی ہے, لینگویج کیا ہوتی ہے, عربی ہوتی ہے, کوئی اور زبان ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, وہ ہمیں کوئی ان چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فکر کی ضرورت جو ہے وہ عمل میں ہے. عمل ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اس کے مصداق بھی بن سکیں, ہم اس کو ڈیزرو بھی کر سکیں کہ خود بخود ہم جواب دے پائیں اور گھبرائیں نہیں. تو ایک اور حدیث کے اندر, اس حدیث میں نہیں, ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب پہلی چیز قبر میں آنے کے بعد انسان سنتا ہے وہ اپنے ریلیٹیوز کے قدموں کی آوازیں ہوتی ہیں کہ وہ پہچانتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے اب جا رہی ہیں اس بند قبر کے اندر. اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ قبر کس طرح کھودی جاتی ہے, اس کے ڈائنامکس کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے اس کے. اس سارے معاملے کے بعد جب وہ ان کے جوابات میں ثابت قدم ہو جاتا ہے اور وہ جواب دے پاتا ہے ان کو, تو اس کے بعد آگے پھر معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت خوش نما چہرے کے اندر ایک شخص آ جاتا ہے, اور اللہ کی طرف سے حکم کیا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے, جنت کا بستر بچھا دیا جائے اس کے لیے, قبر کو وسیع کر دیا جائے, اور جنت کا منظر اس کو دکھایا جائے کہ وہ تمہارا ٹھکانہ ہے, یہ جنت ہے جس کے لیے تم نے اتنا صبر کیا دنیا کے اندر, یا اتنا شکر کیا اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا, تو یہ وہ جنت ہے. اور اس کے لیے جو شخص آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ تم کون شخص ہو, تمہارا چہرہ ہی بہت اچھی خبر سنا رہا ہے, لیکن تم کون شخص ہو. تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اچھے اعمال ہوں جو تمہارا ساتھ دیں گے, اپنی طرف سے میں ورڈ ایڈ کر رہا ہوں, تمہیں لے کے جائیں گے آگے تک, تم اکیلا نہیں تمہیں چھوڑیں گے, جنت تک لے کے جائیں گے تمہیں.
اور اس حال کے اندر اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ پھر اس کے بعد تمنا کرتا ہے کہ وقت جلدی گزرے، کسی طرح سے میں اپنے ریلیٹیوز کے پاس جا پاؤں اور جا کے میں ان کو اس کا انجام بتا پاؤں. ٹھیک ہے، یہ خواہش ساری بات ہے، اس کی پوری نہیں ہو سکتی، وہ جا کے دوبارہ رشتہ داروں کو بتا نہیں سکتا. اب اس حدیث کے اندر دوسرے پارٹ کے اندر کیا آتا ہے، جب ایک برا شخص دنیا سے جاتا ہے، جب وہ مرتا ہے، تو پھر اس کے پاس جب مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد بہت بھیانک شکل والے فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جن کو دیکھ کے وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے اور گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو ارد گرد گھیرتے جاتے ہیں تا حد نگاہ اس کو پورے ایک طرف گھیر لیتے ہیں اسے. اور قرآن کے اندر سورہ واقعہ اور بھی صورتوں کے اندر جو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے سامنے لے کے جاتے ہیں، روک سکتے ہو تم اس کو، بچا سکتے ہو، کچھ کر سکتے ہو اس کے لیے، تمہارے سامنے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ادھر لوگ دنیا کے اندر اب برے بندے کی کیونکہ بات ہو رہی ہے، چاہے وہ ڈاکٹرز کو بلا رہے ہوں کہ آ کے دیکھیں ہارٹ ریٹ جا رہا ہے اس کا، کچھ ایفرٹ کرنے کی کوشش کریں، جان بچائیں اس کی کسی طرح سے. وہاں پہ فرشتے دوسرے جو عالم اس کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے، وہاں پہ فرشتے اس کو لینے کے لیے آ گئے ہیں. اس عالم کو بولتے ہیں عالم برزخ بولتے ہیں. برزخ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بہت مقامات پہ یوز کیا ہے. یہ گیپ کے لیے بھی، انٹرونشن کے لیے بھی لفظ یوز ہوتا ہے اور پردے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے یہ لفظ. تو برزخ کی جو دنیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گی کہ پردہ جب ہو گیا دنیا سے تو پھر دوسرے معاملہ کیا چل رہا ہے. چاہے بہت اچھا ہاسپٹل تھا، چاہے وہاں پہ بہت خوشبو آ رہی تھی اور فریگرنس کے لیے انہوں نے وہ بندوبست بھی کیا ہوا، ایئر کنڈیشن بھی ہے، سب کچھ ہے، بندہ برا تھا. وہ جو فرشتے آئیں گے وہ اس کے لیے جو لباس بھی لے کے آتے ہیں اس کے اندر سے بھی تکلیف دہ لباس ہوتا ہے اور سخت بدبو آ رہی ہوتی ہے اس کے طرف سے. جب ملک الموت اس کے پاس گھسے گا، اس کے پاس اس کی جان نکالنے کے لیے، تو وہ تو نہیں نکلنا چاہے گا، وہ تو ڈر رہا ہوگا. تو حدیث میں آتا ہے جس طرح گیلی اون کے اندر پھنسا ہوا سیخ اور سلاخوں والے جو تو اس کو جس طرح نکالا جاتا ہے تو اس نے اون کو پھاڑنا، خراب کرنا، پھنسنا، جس طرح کانٹے بھی پھنستے ہیں، تو اس تکلیف کے ساتھ وہ نکالا جائے گا. اور پھر اس کو پکڑ کے اور مارتے ہوئے اور برے طریقے سے فرشتے سارے لے کے جائیں گے. یہ بہت ہی برے رہے ہو تم، بہت تم نے برا کیا، اب اس کا انجام پاؤ گے تم. اس کیفیت سے وہ اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح اس کے برعکس جہاں جہاں سے جا رہے ہوتے ہیں ہر کوئی پوچھا ہوتا ہے کون برا شخص جا رہا ہے یہ، اور اسی کے اکارڈنگلی اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شخص ہے. یہاں تک کہ جب پہلے آسمان تک پہنچتا ہے تو کہہ دیا لٹا دیا جائے گا ایسے ادھر ہی. اور زیادہ تر آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو لوگ زیادہ دنیا دار ہوتے ہیں اور جو زیادہ دوسرے قسم کے معاملات میں ہوتے ہیں وہ اس کو ایک ایونٹ کے طور پہ منا رہے ہوتے ہیں، وہ فیونرل کو ایک ایونٹ کے طور پہ منا رہے ہوتے ہیں. ان کا دنیا سے خود بھی کوئی اتنا زیادہ گہرا لینا دینا بنا ہوا تھا کہ انہوں نے آخرت کے بارے میں نہ خود عمل کیا، نہ ترغیب دے کے گئے، نہ سمجھا کے دے کے گئے. یہ تو چیزیں ہماری بیسک سبجیکٹس کے اندر ہونی چاہیے. اسلامیات کے اندر میٹرک یا ایف ایس اے لیول کے اوپر یہ چیزیں پڑھانی چاہیے کہ جو فوت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، میت کے اس لیے غسل کا کیا طریقہ ہوتا ہے، جنازہ کس طرح پڑھا جاتا ہے، دعا ہوتی کیا ہے. اب جو دنیا دار فیملیز ہوتی ہیں ان کو تو ان میں سے کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا انہوں نے کیا مغفرت کی دعائیں کرنی ہیں. وہ تو زیادہ روئیں گے اور وہ اپنے اوپر وہ ہو رہے ہوں گے، ہاں اپنا دکھ دیکھ رہے ہوں گے، انہیں کیا پتہ کہ اگلے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے وہاں پر. اس کیفیت کے اندر وہ ڈیلے پہ ڈیلے، فلانا ریلیٹیو بھی آ جائے، فلانا ریلیٹیو بھی آ جائے. ابھی ہاسپٹل میں رکھتے ہیں ہم کچھ دیر، اور ایون وہ فریزر میں بھی ڈال دیں گے اسے کہ ابھی تھوڑا ٹائم دیتے ہیں ہم لوگ، ٹائم گین کر لیں اپروپریٹ ٹائم کے اوپر. جو دنیا سے چلا گیا اس کے باوجود نہیں جی ڈاکٹرز کی غلطی تھی، کوئی کوتاہی ہوئی ہے ان کے اینڈ کے اوپر، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہاں غلطی ہوئی ہے ان کی. دنیا کے معاملے کے اندر پھنسے ہوئے ہوں گے، اس کے لیے تو مغفرت کی دعا بھی نہیں ہو رہی ہوگی. امام مسجد کو یا کسی اور سروس والوں کو بلا لیں گے کہ آپ آگے کریں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ، انہوں نے کیا مغفرت کی دعا کرنی ہے اس کے لیے. وہ دنیاوی اعتبار سے تو دعا ہو جائے گی، لیکن وہ جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ قلبی دعا جو ہوتی ہے، جو اچھا بندہ تھا اس کو لوگ خود ہی مس کر رہے ہوں گے، جو برا بندہ تھا انفیکٹ منہ سے جو مرضی کہہ رہے ہوں، دل میں تو کیا پتہ کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوں کہ اچھا ہے جان چھوٹی ہے اس سے ہماری، ختم ہوا یہ. تو اس کو اس حال کے اندر وہ اور ادھر ہی وہ معلق ہوتا ہے، اسی بری کیفیت میں پھنسا ہوا ہے جب تک اس کے ساتھ قبر والا معاملہ نہیں ہو جاتا کہ قبر میں اس کو ڈالا جائے گا. چاہے اوپر جو مرضی کر لیں، جو مرضی خوشبو ڈال دیں، جس طرح مرضی کر لیں، جب تک اندر بندے کا عمل نہیں ہوگا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس میں مثال ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے وہ عبداللہ بن ابی کی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پایا اس نے، وہ وقت دیکھا، جنگوں کے اندر بھی ساتھ رہا، اتنا برا آدمی کہ وہ تبوک اور ان مارکوں کے اندر بھی وہ ساتھ رہا تھا، اور بھی بہت سارے ایکسپیڈیشنز میں ساتھ تھا، وہ ایمان سے خالی ساتھ دیتا رہے، وہ کوف بھی اٹھاتا رہا وہ ساری، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا اسے۔ جب بالآخر مرے، ان کے بیٹے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے کے لیے کہ اللہ کے رسول آپ کا کرتا چاہیے مجھے، ہم اس سے اس کی جو برکت ہے ہم وہ اس کو لینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دیا، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ جب قبر میں ڈال دو تو مجھے بتا دینا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہاں جی قبر کھود دی گئی ہے، تو گئے تو اس وقت ڈال چکے تھے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس اٹھوایا، برکت کے لیے، خوشبو کے لیے اپنا جو تھوک تھا، لعاب تھا، وہ بھی لگایا اس قبر کو، اس میت کے اوپر، اس کو واپس دفنایا، اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر آگے آ گئے اور کہہ دیا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا ہوا ان لوگوں کی نماز جنازہ کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے منع نہیں کیا، مجھے اختیار دیا ہے۔ کہ سورۃ توبہ میں کیا آتا ہے؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت کریں یا نہ کریں، تو لہٰذا میرے لیے اختیار ہے تو میں مغفرت کروں گا ان کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی پڑھا۔ کس قدر خوش قسمت ہونا چاہیے تھا اس بندے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا نصیب ہوا کفن کے طور پہ، لعاب لگایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا جواب سورہ توبہ کے اندر ہی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اس کے بعد جب ان میں سے جو مر جائے گا آپ نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ریجیکٹ ہی کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو مغفرت کی اس کے لیے مانگی، ریجیکٹ کر دیں۔ کرتے نے کوئی فائدہ نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب نے کوئی فائدہ نہیں دیا اس شخص کو۔ بیسک عمل ہوگا تو کوئی فائدہ ہوگا، کوئی بیسک عمل ہوگا تو پھر کوئی چیز فائدہ دے سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز نے بھی، دعاؤں نے بھی فائدہ نہیں دیا اس کے لیے۔ اب واپس آئیں اسی حدیث کے اوپر، جب اس برے شخص کو اس قبر میں ڈالا جائے گا اور یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، اپنے رشتہ داروں کی قدموں کی آواز پہچانے گا، اور ظاہری بات ہے پکارے گا، چیخے گا، ان کو بلائے گا، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو مجھے؟ انہوں نے کہاں سننی ہے اس سے اس کی، اور وہ تو شاید اس وقت دنیا داری کی باتوں میں لگ جائیں گے، جو بھی اس کے رشتہ دار ہوں گے، وہ شاید کو اپنا بزنس ڈسکس کرنا شروع ہو جائیں واپس جاتے ہوئے، گاڑیاں ڈسکس کرنا شروع ہو جائیں واپس جاتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے وہ چلے جائیں گے۔ اب یہاں پر اس کے بعد جب منکر نکیر آئیں گے اور وہی سوال پوچھیں گے، کیونکہ یہ عمل سے فارغ تھا، یہ ہر ایک کا جواب دے گا کہ نہیں میں تو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں کچھ نہیں اس بارے میں جانتا۔ تو پھر ایک ندا آئے گی، جھوٹ بولتا ہے یہ شخص، اس نے جاننے کی نہیں کوشش کی، اس کی تو کوئی دلچسپی نہیں تھی اس کے اندر، اور پھر اس کو دکھا دیا، اعلان آئے گا کہ یہ جہنمی ہے، اس کی قبر کو سکیڑ دیا جائے اس طرح کہ اس کی جو پسلیاں جس طرح ہوتی ہیں وہ آپس میں کرش ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو جہنم کا منظر دکھایا جائے، اور اس کے ساتھ اس کے برے اعمال جو ہیں وہ انسانی شکل میں اس کے پاس آئیں۔ جب وہ آئے گا تو اس کی بدبو اور اس کے چہرے کی جو برا منظر ہوگا اس کو دیکھ کے کہے گا تم کون بدبخت انسان ہو، تمہارے جو لباس اور جو تمہاری اپیرنس ہے وہی اتنی بری چیز ہے، اتنی بری خبر ہے۔ تو کہا جائے گا تمہارے اعمال ہیں، اب آگے میں ایڈ کر کے کہہ رہا ہوں، تمہیں آخر تک پہنچا کے لے کے جاؤں گا، تمہیں اسی طرف گائیڈ کروں گا جو تم نے مجھے بنایا تھا، جس طرح وہاں تک لے کے جاؤں گا۔ اس خوفناک کی کے عالم میں بھی وہ ہوگا، قبر کی تاریکی بھی ہوگی، قبر اس کو عذاب بھی ہو رہا ہوگا، کچل بھی رہی ہوگی، کرش بھی کر رہی ہوگی، اس کے باوجود وہ بار بار ایک ہی دعا اور پکار کر رہا ہوگا، یا اللہ قیامت نہ آئے، اگلا مرحلہ نہ آئے، قیامت کا وقت نہ آئے۔ اس میں ایک بات اسی حدیث کے الفاظ میں سے ایک چیز تھوڑی سی غلطی سے سکپ ہو گئی، کہ جب اس کی میت کو بھی لے کے جایا جا رہا ہوگا اور وہ ابھی معلق ہی ہوگا وہ، تو وہ اول رشتہ داروں کو آوازیں دے رہا ہوگا کہ مت لے کے جاؤ مجھے۔ یہ قبر کا معاملہ ہے جس کے اوپر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ اس پہ اتنا رویا کرتے تھے، جب بھی اس کا ذکر آتا تھا وہ اس پہ تیر ہوتے تھے۔ کس شخص کی بات ہو رہی ہے؟ کون روتا تھا؟ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دفعہ داماد بنے تھے، وہ ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نور والے، وہ اتنا روتے تھے
تو اب اپنا عالم دیکھیں کہ ہم کہاں کس کیفیت میں ہوں گے ہم لوگ، اور کیا ہمارے باقی پیچھے رشتہ دار ایسے ہیں جو دعا کر پائیں گے، ہیلپ کر پائیں گے ہماری؟ کیونکہ یہاں پہ اعمال صرف کام آنے ہیں، اعمال صرف کام آئیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کچھ احادیث کے الفاظ کو اگر ہم جمع کر لیں تو ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ سارے اعمال نامے بند ہو جاتے ہیں، 3 قسم کی چیزیں فائدہ دے پائیں گی۔ کوئی صدقہ جاریہ کا کام بندے نے ایسا کیا ہو جو کہ جب تک وہ صدقہ جاریہ کا کام چل رہا ہے اس کو فائدہ کوئی نہ کوئی وہ ملتا رہے گا۔ کوئی علم، نفع والا علم وہ چھوڑ کے گیا ہوا ہے جو جب تک وہ علم دنیا میں پھیل رہا ہے، اس سے لوگ مفید ہو رہے ہیں، اس بندے کو اس کا اجر و فائدہ ملے گا۔ یا پیچھے وہ نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، وہ دعا بھی کرتی ہے، وہ یاد بھی کرتی ہے، اور اس کی تربیت سے جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی بھی ریفلیکشن میں اس کا ثواب دے رہے ہوں گے۔ اور ظاہری بات ہے انہی تینوں چیزوں کا انورس بھی ہے۔ کوئی بندہ کوئی برائی کا اڈا بنا کے چلا گیا، کوئی بری چیز بنا کے چھوڑ کے چلا گیا دنیا میں، یا کوئی ایسی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہی لیکن جو خرافات سکھا رہی ہو، جب تک لوگ اس سے برا سیکھتے جائیں گے اس کو اس کا ملتا رہے گا۔ کوئی برا علم چھوڑ کے چلا گیا ہو، وہ فرض کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ہنسی مذاق میں دوستوں کی گیدرنگ میں آپ نے سلینگ لینگویج یوز کرتے ہوئے 2-3 الٹی سیدھی گالیاں بھی بول دی، کچھ بھی کر دیا۔ آپ کے ارد گرد کوئی سراؤنڈنگ میں کوئی اور چھوٹا بچہ تھا، آپ کو نہیں پتا وہ کون بچہ ہے، میرے پیچھے کیا تھا، اس نے فرض کریں اس کو آپ بڑے امپریس کر رہے ہیں، اس نے آپ کا سٹائل، آپ کی گالیاں، وہ 2-3 چیزیں پک کر لیں کہ میں بھی یہ چیز پک کر لیتا ہوں۔ اب آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے وہ کون ہے۔ اب وہ جو جب بھی وہ اس چیز کو کرے گا تو کس سے سیکھی تھی اس نے وہ چیز؟ ذریعہ آپ بنے تھے۔ اور اگر کوئی بری اولاد چھوڑ کے گیا تھا تو ظاہری بات ہے کہ اس کا بھی سارا ریفلیکشن اس کو ملے گی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں نہیں کوئی قتل ہوتا شخص مگر قابیل کو اس کے گناہ کا حصہ ملتا ہے۔ قابیل کون تھا؟ آدم کے بیٹوں میں سے جس نے پہلا قتل کیا تھا، اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ ٹریڈیشن اس نے سٹارٹ کیا تھا، تو لہٰذا جب بھی دنیا میں کوئی قتل ہوتا ہے، آپ دیکھیں کتنے قتل ہو رہے ہوتے ہیں، خبریں دیکھیں آپ، کتنی مار دھاڑ ہو رہی ہے، کس قدر کا لوگ قتل ہو رہے ہیں، ہر قتل کے اوپر قابیل کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ اچھا کام کریں گے تو اس طرح ایڈ اپ ہوتی ہیں، برا کام چھوڑ کے جائیں گے تو وہ بھی چیزیں ایڈ اپ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو کوئی اور چیز فائدہ نہیں دے گی، اپنے جو پیچھے چھوڑی ہوئی ریفلیکشن تھی دنیا کے اندر، وہی اعمال، وہی علم، وہی اولاد، وہ چیزیں اس کا فائدہ یا نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں وہ۔ باقی ایسے شخص کے لیے جو مرضی عمل کر لیا جائے، جس طرح میں نے حدیث کے معاملے میں فرما دیا، وہ برا شخص تھا اس کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس چیز کا۔ اور قبر کی زندگی جو ہے وہ بہت طویل زندگی، لیکن جو اچھا بندہ ہوگا اس کے لیے اس میں کوئی خوف نہیں ہے۔ جس طرح ایک بہت اچھی نیند آپ سوتے ہیں بہت اچھے خیالات کے ساتھ اور ایک بہت اچھے منظر کے اندر، اور جو برا شخص بندہ ہوگا اس کو تصور کر کے دیکھیں کہ اس کے لیے ایک ایک سیکنڈ کتنا مشکل ہوگا، اور وہ ایک طرح کے انفائنائٹ ٹائم میں گھس چکا ہے، وہ انفائنائٹ ایک طرح کے ٹائم کے اندر وہ گھس گیا کہ قیامت کب آئے گی، کب جا کے معاملہ ختم ہوگا۔ اور یقیناً اسے پتہ ہے کہ اس سے آگے اور بھی زیادہ سختی ہوگی، اس لیے وہ پھر بھی بول رہا ہوگا کہ یا اللہ ابھی قیامت نہ آئے، ابھی قیامت نہ آئے۔ جن لوگوں کو دنیا کے اندر قبر ہی نصیب نہیں ہوتی، قبر ہے ہی نہیں کوئی، یا وہ کسی ایسے مذہب کو بلانگ کرتا تھا کہ ان لوگوں کا کام ہی نہیں تھا کہ وہ دفنایا کریں، جس طرح مثال کے طور پہ ہندو جو ہیں وہ آگ لگا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، یا کرسچن جو ہیں وہ تو ایک صندوق کے اندر رکھ کے بند کر دیتے ہیں، یا جس طرح ایک پروگرام تھا اس کے اندر یہ جو کلاش ہمارا پاکستان کا علاقہ ہے وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، ایک لکڑی کا انہوں نے بنایا ہوتا ہے لیکن زمین میں نہیں دفناتے، وہ جنگل میں چھوڑ آتے ہیں۔ کہ جس طرح پارسیوں کے بارے میں ہے کہ وہ ایک بلند مقام کے اوپر ڈیڈ باڈی کو رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ریسائیکل ہو، پرندے کھا کے جائیں اسے۔ یا جس طرح کہ اب یورپ اور ان کنٹریز کے اندر جو زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں ان لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، اوون کرنا شروع کر دیا اسے، فیو منٹس کے اندر باڈی بالکل ایش بن کے رہ جاتی ہے، ختم کر دیتے ہیں وہ اس طرح کر کے۔ اور آگے پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جی اس کو فلانی جگہ پسند تھی تو اس لیک میں جا کے یا اس سینری پہ وہاں جا کے اپنے راگ پہ کھرا دی ہے، یا ڈرائنگ روم میں سجا کے رکھ لیا، یا جو مرضی کر لیا ہے۔ یا وہ لوگ مثال کے طور پہ جس طرح
1945 کے اندر جو ہیروشیما اور ناگاساکی کے جو بام بلاسٹ ہوئے تھے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو کلوز سرکل جو تھا اس کے اندر تو ہر چیز ایویپوریٹ ہو گئی تھی، یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ جل گئی تو باڈی کا راکھ سی رہ گئی، یہ کوئی ایسی چیز ہے، وہ ایویپوریٹ ہی ہو گئی تھی، ویپرز میں ٹرانسفر ہو گئی تھی وہ تمام چیزیں جو تھیں ایک خاص ڈسٹنس کے اندر جو تھی ہر لیونگ بینگ. تو ان لوگوں کے تو کوئی ایون ایش بھی نہیں ہے، وہ ویپرز بن گئے تھے وہ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا پچھلی قوموں کے اندر، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس نے کیا کیا، اپنے اولاد کو یہ ترغیب دی کہ مجھے قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، تو لہٰذا مجھے تم جلا کے حصے کر کے دور دور بکھرا دینا، کوئی ایسی شکل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ جمع ہی نہ کر سکے، ختم ہو قبر کا معاملہ ہی ختم ہو، قبر سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. مرا، اولاد نے بالکل اسی طرح ہی کیا. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کو حاضر کر لیا اور پوچھا یہ کیا کیا تم نے کس لیے کیا یہ؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے. دنیا کیا فرض کرتے ہیں کہ انسان آگے تو اور ترقی کر جاتا ہے، وہ جس طرح ابھی پلاننگ کیا تھا کہ واقعی مارس کے اوپر کالونیز بننی شروع ہو جاتی ہیں، کوئی بندہ ادھر مر جاتا ہے، خلا میں مر جاتا ہے. خلا کے اندر ایون یہ کانسیپٹ ہے، کیونکہ بیکٹیریا نہیں ہے اسپیس کے اندر، پلانٹس کے اندر ہے، اسپیس پہ نہیں ہے، تو ایون یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ باڈی یا کوئی بھی چیز ہوگی نا وہ کبھی ڈکے نہیں کرے گی. یا جس طرح چائنا نے اپنے جو لیڈر موزن تاؤ کی جو باڈی ہے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے ابھی تک، یا لینن کی باڈی کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، USSR کا جو تھا ہیڈ تھا، یا جس طرح یہ فرعون کا ذکر ہو رہا تھا ابھی. تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہر ایک کا معاملہ کریں گے. اور یہ جس کی قبر ہے بھی نا، ہر حال میں یہ روحانیت کا عالم ہے، یہ میٹافوریکلی بات ہو رہی ہے. میٹافوریکلی نہیں کہنے کا مطلب ہے میٹافزیکل ورلڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ قبر کھود کے دیکھیں جی کون سا عذاب ہو رہا ہے، کون سے جہنم ہے ادھر، کون سی دوزخ ہے، کون سا ساتھی یہاں پہ آیا ہوا ہے اس کے پاس. ایسا نہیں ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی اگر دفنا ہی نہیں رہا، جس طرح میں نے ماؤ کی بات کہی ہے، میں نے لینن کی بات کی ہے، دفنا ہی نہیں رہے اس کو. لینن 1920 میں مرا تھا، 98 ایئرز ہو گئے اس کو مرے ہوئے، اس کو نہیں دفنا رہے وہ لوگ. تو اس کا یہ مطلب نہیں ڈیلے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کے معاملات ہیں. ہمارے لیے لازم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں وہ ہمارے اوپر وہ کیفیت لے آئیں گے. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ جسم ہوگا قبر ہوگی تو ہوگا. جو بٹھانے کا ذکر آتا ہے قبر، جی ہم نے 6 فٹ کی جگہ ہم نے صرف ڈائریکٹلی دفنا دیا بندے کو، وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں گے کریں گے، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ روحانیت کا عالم ہے. یہ تو ان چیزوں سے جلا کے پھینک دو، جس طرح اس بات بندے نے کہہ دیا تھا، وہ چیز ہمیں نہیں بچا سکتی اللہ کی پکڑ سے. اعمال بچا سکتے ہیں، استغفار بچا سکتا ہے. اگر دوسروں کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ان سے جا کے معافی مانگنا وہ بچا سکتا ہے. گھمنڈ، تکبر، غصہ، ایروگینس، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اور کام خراب کرتی ہیں. یہ ہے ہماری زندگی کا وہ والا سٹیج جب ہم اکاؤنٹیبلٹی کا جو جواب دہ ہے وہ ہمارا پہلا معاملہ شروع ہو جاتا ہے قبر سے. ہم نے اپنی تخلیق کی ابتدا سے قبر تک کا معاملہ دیکھا ہے. اب قبر سے آگے اور جہاں تک جنت اور جہنم کا معاملہ ہے اور جہاں پر جا کے انتہا ہونی ہے اس کی، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم اگلے کلاس کے اندر اس کو کنٹینیو کریں گے، نیکسٹ ویک ادھر ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.